بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر, وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات. لیکن آج کا پروگرام بالکل ہمارا ایک ڈیفرنٹ پروگرام ہے, اور اس کا میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ لوگ اس پروگرام کا انتظار کر رہے تھے, اور سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, بلکہ لاکھوں لوگ. کیونکہ آج میں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ بیٹھا ہوں. آپ نے مرد اہن تو سنا ہوگا کہ فلاں بڑا مرد اہن نکلا جی, فلاں بڑا مرد اہن. لیکن خواتین میں آپ نے مرد اہن بلکہ صنف اہن کبھی نہیں سنا ہوگا. تو آج بہت سارے مرد جب ساتھ چھوڑ گئے, ہمت چھوڑ گئے, اور راہ فرار اختیار کی, اور انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا, اپنی پارٹی کا ساتھ چھوڑ دیا, اصولوں کا ساتھ چھوڑ دیا, اور آسائشوں کی طرف لپکے. لیکن ایسے میں کچھ خواتین ایسی بھی تھیں جو کہ اپنے اصولوں پر ڈٹی رہیں, حق اور سچ پر قائم رہیں, اور انہوں نے نہ عمران خان کا ساتھ چھوڑا, نہ پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑا, اور جیلوں کی صحبتیں بھی برداشت کیں. اور جیل کے اندر وہ جیل اور وہ صحبتیں جو کہ فرد واحد کی طرف سے تھیں, ڈکٹیٹرشپ, فسطائیت, بدترین قسم کی, ان سب کا مقابلہ کیا اور سسٹم کو ہرایا, فسطائیت کو ہرایا, ڈکٹیٹرشپ کو ہرایا. ان کی ہمت جواب دے گئی, لیکن اس مرد اہن, صنف اہن کی ہمت نے جواب نہیں دیا. بالآخر سب نے سرنڈر کیا, اور جسٹس ہوا, انصاف ہوا, اور وہ آئین اور قانون کی طاقت پر جیل توڑ کر جیل کی سلاخوں سے باہر نکلی. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں عالیہ حمزہ, پاکستان تحریک انصاف کی رہنما, کسی تعارف کی محتاج نہیں, بہت ساری قربانیاں دیں. اور پہلے سنتے تھے ہم کہ جناب وہ سیاسی تحریک کیا ہوتی ہے, سیاسی کارکن کسے کہتے ہیں, سیاسی قیدی کیا ہوتا ہے. تو وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تو آپ سنائیں جی کہ آپ نے کبھی یہ سوچا تھا کہ صاف ستھری سیاست آپ کر رہی ہیں, پڑھی لکھی ہیں, پڑھی لکھی فیملی سے تعلق ہے, تو آپ کو اس طریقے سے اٹھا لیا جائے گا؟ صابر بھائی, سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں, اور پورے سوشل میڈیا کی بہت شکر گزار ہوں کہ جس طرح سے آپ لوگ ہماری سپورٹ بنے. جب ہمارے نام تک لینے پر پابندی تھی, اور جب یہ کہا جاتا تھا کہ ان کو دکھانا نہیں ہے, ان کی ویڈیوز نہیں بنانی, کوئی بات کرنے والا نہیں تھا, تو تب آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا. اللہ رب العزت کے بعد سب سے پہلے میں اپنے لیڈر جس کا ہم پر اتنا اعتبار تھا, اور اس کے بعد آپ سب لوگ اور سوشل میڈیا کی شکر گزار ہوں, کیونکہ یہ پاسبل نہ ہو سکتا. جس طرح آزادی رائے کا یہاں پر گلا گھونٹا جا رہا تھا, جس طرح سے میڈیا پر پابندیاں تھیں اور ہمیں نہ دکھانے کا کہا جاتا تھا, تو یہ اگر آپ لوگ نہ کھڑے ہوتے تو شاید ہمارا تو نام و نشان بھی نہ ہوتا, اور لوگوں کو یہ پتہ بھی نہ چل رہا ہوتا کہ ہم کن حالات میں ہیں. میں صرف اتنا کہوں گی کہ آپ لوگوں سے, اور جس طرح سے آپ لوگ سب کچھ کریں, سب کو لرن کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, یہ وقت گزر جانا تھا, ابھی بھی بہت مشکل وقت ہے ہماری پارٹی کے اوپر, ہمارے لیڈر کے اوپر, ان کی فیملی کے اوپر, اور بھی ہمارے اس وقت لیڈران, کارکنان جیل کے اندر ہیں. لیکن مطلب اگر ہم چپ رہیں گے تو کیا کریں گے؟ ہم اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ہمیشہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ملک کو کیا دے رہے ہیں. تو میں تو صرف اپنے حصے کا کام کر رہی تھی, میں تو صرف ایک کوشش کر رہی تھی, ایک ناتواں سی کوشش تھی کہ حق سچ کا ساتھ دینا ہے, ڈٹے رہنا ہے, اور اپنے اصول سے نہیں ہٹتا. دیکھیں, برا وقت جب آتا ہے نا, تو ہم نے یہ سنا تھا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے. مجھے بس یہ لگتا تھا کہ اچھے وقت میں خان صاحب کے ساتھ تھی, میں برے وقت میں کیسے چھوڑ سکتی. اور یہی ہم سب کو سیکھنا چاہیے. وقت نے گزرنا ہے, اس کی خوبصورتی ہے, لیکن ڈٹ جانے والے بھی یاد رہتے ہیں, اور چھوڑ دینے والے بھی یاد رہتے ہیں. ایک لائن میں بتاؤں گی, آپ کو سر اٹھانے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے, اور جب آپ سر جھکاتے ہیں تو اس کا آپ کو معاوضہ ملتا ہے اس ملک میں. تو دس از دا ڈفرنس. آپ کو ایسی قیمت ملتی ہے کہ جس پہ آپ فخر کر سکتے ہیں. تو یقیناً آپ نے بہت زیادہ مصیبتیں برداشت کی ہیں. تو ذرا سٹارٹ کرتے ہیں جی پہلے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آج آپ نے عمران خان صاحب سے رہائی کے بعد پہلی ملاقات کی ہے, اور تفصیلی ملاقات ہوئی ہے. اس کے بارے میں بھی آپ سے ذرا بات چیت کرنی ہے. وہ ذرا ایکسکلوسیو سٹوری ہے, اس کو ہم آخر میں لے کے جائیں گے. پہلے جو آپ پہ مصائب گزرے اس پہ بات کرتے ہیں.
پہلی بات میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں مصائب کی طرف جانے سے پہلے کہ فوج کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، اور عمران خان بھی، آپ سب لوگ فوج کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتے تھے، رکھتے ہیں، اور کبھی کوئی ایسی زیادتی نہیں کی، ایسی کوئی سخت زبان استعمال نہیں کی. پھر یہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ ایسا ظلم کیوں کیا گیا؟ دیکھیں، میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ اس وقت یہ ڈسکریمنیشنز نہیں تھیں، حالانکہ سب لوگوں کو پتا تھا، اور بعد میں کافی لوگوں نے وہ ریزولوشنز بھی لے کر آئے جو میں نے ٹیبل کیے تھے جب میں ممبر نیشنل اسمبلی تھی، اور خان صاحب کے بھی بہت سے بیانات لے کر آئے. آخری بیان خان صاحب کا یہ تھا کہ یہ فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے، لیکن ہر چیز کو ٹویسٹ کیا گیا. بیسیکلی ایک پارٹی کو دیوار سے لگانا تھا، وہ لگایا گیا، اس کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا. اور جیسے آپ کو لگتا ہے کہ خواتین جو ہے نا، اور سب سے آسان ٹارگٹ ہوتی ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب یہ کیا گیا تو 54% خواتین کو یہ کہا گیا کہ خبردار، آپ گھر سے نہیں نکل سکتی، اگر آپ نکلیں گے تو آپ کے ساتھ وہی ہوگا، آپ کے گھروں پر حملے بھی ہوں گے، آپ کو گھروں سے گھسیٹا بھی جائے گا، سب کچھ ہوگا. یہی ایک چیز تھی جو ہمیں یہ بتاتی تھی کہ نہیں، ہم نے خواتین کو ایک ہی پیغام دینے کہ خواتین کمزور نہیں ہیں، خواتین حق سچ کے ساتھ ڈٹ سکتی ہیں، جتنی مرضی صحبتیں ہو جائیں، جتنی مرضی ہم پر تکلیفیں ہو جائیں، ایک ہی بات ہوتی تھی. آپ دیکھتے تھے ہم ہنستے مسکراتے آتے تھے، ہنستے مسکراتے جاتے تھے، اور وہی زیادہ تکلیف دے تھا کہ یہ ہنس کیسے سکتی ہیں، پھر ہر طرح کی آپ سختی یہی ہوتی ہے. تو مسئلہ ہے، اگر آپ ہنستے مسکراتے باہر نہ آتے، آپ ویل چیئر پہ چلے جاتے، آپ بیماری کا بہانہ کرتے، آپ کے پلیٹرس گرتے، آپ اس طرح کے، آپ کے کپڑے میلے ہونے چاہیے تھے، آپ مسکین بن جاتے، تو پھر آپ کی رہائی جلدی ہو جاتی. آپ بھی تو سسٹم کو وہ کرتے رہے، ٹونٹ کرتے رہے ہیں نا، آپ بھی تو. طارق بھائی، یہ نہ کہیں کہ ہم ٹونٹ کرتے رہے، ہم بیسیکلی یہ بتاتے رہے کہ خواتین کھڑی ہو سکتی ہیں. خواتین اس طرح سے نہیں ہے کہ، دیکھیں میری بات سنیں، میں کوئی بھیڑ بکری نہیں ہوں، میرے پہ کوئی رائے مسلط نہیں کر سکتا، یہ ملک میرا ہے، میری مرضی ہے، میں اس ملک کی مالک ہوں. میں نے جب اس سیاست کو جوائن کیا تھا تو میرے بیک آف مائنڈ کوئی چیز نہیں تھی. میں ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں جو بزنس فیملی ہے، مطلب مجھے کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ مجھے کوئی گھر میں آسائش نہیں تھی، بٹ ہم نے ایک ہی بات سوچی تھی، ہم نے اپنے ملک کے ایک پسے ہوئے طبقے کے لیے کام کرنا ہے. تو جب یہ سارا کچھ ہوا، یہ تو تھا ہی نہیں، یہ تو ہماری آپشن ہی نہیں تھی. اور دیکھیں، اعتراض کس چیز پر تھا؟ اعتراض یہ تھا خان صاحب کے نعرے کیوں لگاتی ہیں. اعتراض کس چیز پر تھا؟ وہی آپ نے بتایا ہے جی، اچھے سے اچھے کپڑے کہاں سے آ جاتے ہیں ان کے پاس. تو یہ وہ ساری چیزیں تھی جو میں اپنی پاکستانی خواتین کو پیغام دینا چاہتی تھی، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بتانا چاہتی تھی. اگر ہم جیلوں میں رہ کر الیکشن لڑ سکتے ہیں اس وقت میں جب بدترین فسادیت اس ملک میں تھی، ہمارے نامینیشنز پیپر جو ہے وہ کھینچے جا رہے تھے، ہمارے لائرز کو، ہماری فیملیز کو ہراساں کیا جا رہا تھا، میرا لائر پکڑ لیا گیا، مطلب ہمارے پیپرز آپ کو پتہ ہے ہم جیل میں تھے، کتنی مشکل تھی، ہمیں کورٹ آرڈرز لے کر اپنے پیپر سائن کرانا پڑتا تھا. آپ سوچیں کہ اس وقت جب لوگ پیپرز نہیں جمع کرا رہے تھے، ہم نے نہ صرف الیکشن لڑے، ہم نے صرف اتنا کہا ہار جیت میٹر نہیں کرتی، کھڑا ہونا میٹر کرتا ہے. اور یہی ایک چیز ہے کہ جو ہمیں اس چیز پر کرتی رہی کہ نہیں، سسٹم کو ایک دفعہ یہ بتانے کہ ہم کھڑے ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہی بات آنر کرنی چاہیے کہ اگر ہم ایک لیڈر کے ساتھ، ایک پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم کھڑے ہیں، پھر ہم پر کسی کی کوئی رائے اپنی مسلط نہیں کر سکتا، بس. اور ہم یہی بالکل ٹھیک ہے. پوری پاکستانی قوم کو بتانا چاہتے ہیں. آپ نے 8 فروری کو جو کیا وہ بہت بڑا تھا، وہ اس ملک میں ایک خاموش انقلاب تھا. اب آپ نے آگے بڑھنا ہے، آپ نے آگے نکل کر اپنے حقوق مانگنے ہیں. یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ پاکستانی قوم جس دلدل میں دھنس رہی ہے نا، یہ دھنستی جائے گی. یہ ملک صرف عمران خان کا نہیں ہے، یہ ملک صرف میرا نہیں ہے، یہ 25 کروڑ پاکستانیوں کا ہے. ہم آپ کے آگے کھڑے ہوں گے اور آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے. اب یہ بتائیں کہ سلسلہ شروع کرتے ہیں. آپ کو اریسٹ کیا گیا، کیوں اریسٹ کیا گیا؟ آپ 9 مئی کو کہاں تھیں اور آپ نے کیا ایسا کام کیا؟
साहिब भाई, मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मेरे लीडर को अबडक्ट किया गया, उसको कॉलर से खींचा गया। मैं एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने गई थी, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया है। और अगर आप देखें भी तो मतलब पिक्चर्स हैं, मैं हो गई, इवन इजाज चौधरी साहब इस वक्त जेल के अंदर है, उमर चीमा साहब, हम सब सामने इशारे पर जाकर बैठ गए थे। और जब तक तो हम पहुंचे हैं वहां सारा एपिसोड हो चुका था। और मतलब मुझे जब अबडक्ट किया गया तो मेरे फोन, मतलब आई वॉज द वन के उससे पहले ये कोई तस्वुर ही नहीं कर सकता था कि खवातीन पर इस तरह से हाथ डाला जाएगा, खवातीन को इस तरह से घरों से घसीटा जाएगा, एक सिटिंग पार्लियामेंटेरियन को। मतलब मैं तो सिर्फ इतना पूछूंगी, यहाँ पर पार्लियामेंट की तौकीर की बहुत बात की जाती है, तो क्या पार्लियामेंटेरियन की छोड़ दें? चले, मुझे पार्लियामेंटेरियन भी छोड़ें, मैं एक खातून की भी कोई तौकीर नहीं है, उसकी भी कोई इज्जत नहीं है कि उसके बच्चों के सर पर आप गन्स रखें, उसके सर पर आप गन्स रखें, उसके पूरे घर को आप तोड़ें। और उसके बाद मतलब मैं ये नहीं, मुझे इस वक्त अपने लिए कोई हमदर्दी लेने के लिए मैं ये नहीं बता रही, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि आंखों पे काली पट्टी, मुंह पे काला कपड़ा, हाथ में हथकड़ी, कौन थी मैं? और मैंने कौन सा ऐसा काम किया था? और मैं कौन सी किसी चीज में, मतलब मैं वो उन लोगों में से हूँ कि हम क्या, हमारी नस्लों में भी किसी ने कोर्ट कचहरियां, थाने, अदालतें नहीं देखी थी और जेलों के तस्वुर नहीं थे हमारी फैमिलीज पे? हम लोगों ने जो चीज टॉलरेट की है, और सिर्फ एक चीज के लिए की है कि नहीं, इस दफा खड़े होना है, जो भी होगा अल्लाह मालिक है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखा हमारा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इज्जत दी, इस्तकामत और साबित कदमी से लेकर आए। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मुझे कहीं प्रोटेस्ट करने की, पुरअमन प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं देता? 8.5 माह के बाद जब मुझे बेल मिलती है, तो मेरी बेल के अगर कोई पेपर्स उठाकर देखे तो वहां पर जस्टिस आलिया नीलम फरमाती हैं कि जी, इनके हाथ में भी कुछ नहीं था, इनसे बरामदगी भी नहीं हुई, ये कहीं अंदर भी नहीं गई, ये किसी जलाओ गहराव का हिस्सा भी नहीं थी। उसके बावजूद, और इवन के मैं कोई नारेबाजी भी नहीं कर रही थी, और उसका रीजन ये था कि मेरे साथ जितने लोग थे, मैं उनको उस नारे से भी रोक रही थी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मैं टीवी पर बैठती हूँ, और टीवी पर बैठकर जब मैं मरियम नवाज पर ये कमेंट करती हूँ कि मरियम नवाज के जलसों में ये नारे लगते हैं, हमारी फौज के खिलाफ नारे लगते हैं, और वो नारे लगवाती हैं, तो मैं कैसे टॉलरेट करती कि मेरी मौजूदगी में वो नारे लग रहे हैं और कल को मैं ये बात किसी और के लिए करूं? यही मैं बताना चाहती हूँ। अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो वो आलिया नीलम का पूरा देखे कि जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने लिखा है, लेकिन उसके बाद शहर दर शहर, जेल दर जेल, हर मुकदमा हमने खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया, और मैं आज भी कर रही हूँ। यही मैं बताना चाहती हूँ, आज भी सुबह में सरगोदा होती हूँ, दोपहर में मैं फैसलाबाद होती हूँ, रात में मैं लाहौर होती हूँ। घर मेरा कल रात को भी रेड हुआ है। मतलब हमें तो ये समझ नहीं आ रही है कि ऐसा कौन सा कसूर इस मुल्क में मैंने कर दिया है जिसकी ये सजा दी जा रही है। मेरी बेटी का नाम जिमनी में डाला है, मेरे हस्बैंड का नाम जिमनी में डाला है। ये मतलब किस तरह की सियासत हो रही है? और हम तो सियासत नहीं कर रहे, हम तो कौम की खिदमत करने निकले थे। आई एम सॉरी टू से, बट जिस तरह की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, हमारे लोग मिलिट्री कस्टडी में, आम पाकिस्तानी हमारे लीडरान जेलों में, हमारा लीडर सख्तियां बर्दाश्त करे, पार्टी को आप लोग मतलब जो करना चाह रहे हैं, जलसों की इजाजत नहीं दे रहे, ये नहीं होता, ये जमहूरियत में नहीं होता। ये बताएं कि आप को जब पहले गिरफ्तार करके कहां लेकर गए? देखिए जी, मैं मिसिंग कर दी गई थी, मुझे अबडक्ट किया गया 10 मई की दोपहर को। इट वाज एन अबडक्शन, और उसके प्रूफ हैं जो हमने लाहौर हाईकोर्ट में पेश किए। अगले दिन ही मेरी फैमिली चली गई थी लाहौर हाईकोर्ट में मेरी हवालगी के लिए। वहां पर वो वीडियोस दिखाई गई जिसमें मुझे ले जाया जा रहा है, और सारी दुनिया ने बाद में मेरे घर की हालत देखी, उन वीडियोस को देखा। उसके बाद जी मुझे सीआईए कोतवाली ले जाया गया, 4 घंटे मुझे फिराया गया, और उसके बाद मुझे सीआईए कोतवाली लेकर जाया गया। वहां पर मुझे 3 दिन रखा गया, जबकि लाहौर हाईकोर्ट को यह बताया गया कि जी मुझे ऑलरेडी कोट लखपत शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन मुझे जुम्मे की दोपहर को आफ्टर जुम्मा प्रेयर मुझे कोट लखपत शिफ्ट किया गया, और एमपीओ पर किया गया। यानी और एमपीओ पर ये कि तब तक मेरे ऊपर कोई केस नहीं थे। मैं ना मैं अबडक्शन के वक्त मेरे पे कोई केस था, ना एमपीओ के वक्त मेरे पर कोई केस था। ऑल ऑफ अ सडन 7 डेज मुझे बिल्कुल कैद तनाई में रखने के बाद मेरा एमपीओ कैंसिल किया गया। लेकिन रात के 2 बजे मुझे रीअरेस्ट कर लिया गया कोट लखपत के बाहर से ही, और रातों रात मेरे पे एक मुकदमा भी डल गया,
اور میرے پہ مقدمے میں میں نامعلوم تھی. امیجن کہ پاکستان تحریک انصاف کی اسپوکس پرسن, پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی سیکرٹری جس کے پاس 5 منسٹریز تھی, اسے نامعلوم کیا گیا تاکہ آئی ڈی پریڈ کی تلوار سر پہ لٹکائی جائے. اچھا, یہ آپ 7 دن آپ رہیں تو 7 دن انہوں نے آپ سے کسی نے کچھ پوچھا؟ 7 دن میں جیل میں تھی اور وہاں پر انہوں نے مجھے بالکل آئسولیٹ کر کے رکھا ہوا تھا. تب تک جیسے جو ہماری خواتین اور ایم پی او پر انہوں نے 17 خواتین لبرٹی سے گرفتار کی تھیں, وہ 18 بلکہ خواتین, وہ جو خواتین تھیں وہ پہلے 2 دن ہمارے ساتھ رہیں, اس کے بعد ان سب کو رہا کر دیا گیا. ڈاکٹر صاحبہ کی ایم پی او کینسل ہو گیا, ان کو ہاسپٹل بیکاز شی واز ایل ان کو کر دیا گیا. آئی واز دا اونلی ون جسے اس وقت تک جیل میں رکھا گیا کیونکہ میرے پر ایم پی او تھا. اس کے بعد سے راتوں رات ایم پی او خود سے ہٹا دیا گیا کیونکہ صبح ہماری اپلیکیشن لگنی تھی ہائی کورٹس میں کہ جی ایم پی او کینسل ہو جائے گا, اور پھر ایف آئی آر اور پھر ملٹیپل ایف آئی آر چلتی گئی. اچھا, جیل کے بعد آپ کو ایف آئی آر میں انہوں نے کیا, ایف آئی آر کے بعد پھر آپ فرسٹ ٹائم کس کسٹڈی میں گئیں؟ دیکھیں, میں 3 دن کے بعد جیل چلی گئی تھی. 3 دن تک آئی واز مسنگ. وہ کسی کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ میں کیا تھا. 3 دن مطلب میں نے وہ جبری گمشدگی بھگتی ہے. اور نہیں, اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ آپ کو پھر 9 مئی میں انہوں نے نامینیٹ کیا. جی نہیں, آئی ایم ناٹ نامینیٹڈ ایون ان دس کیس. نامینیشن نامعلوم, میں نامعلوم تھی کیونکہ نامعلوم میں جب آپ کو 9 مئی میں پکڑا تو انہوں ہاں نے جی, انویسٹیگیشن تو کی ہوگی نا, پوچھا ہوگا کہ ہاں جی بتائیں آپ کیا کرتی رہی ہیں, کیا کرتی ہیں. نہیں جی, ویری انٹرسٹنگلی ہمارے سے کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. بیسیکلی یہاں پر جو میں نے حال دیکھا تھا, یہاں پر گرفتاریاں پہلے ہوتی ہیں, بعد میں سوچا جاتا ہے مقدمے کون سے ڈالنے ہیں, اور یہی ہوا, سب میں کے اسی ساتھ لیے یہی پوچھ ہوا. رہا ہوں میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو 9 مئی میں انہوں نے نامینیٹ کیا, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت بڑی ایک سازش تھی. تو آپ سے 9 مئی کے بارے میں جب آپ کو نامینیٹ کر دیا گیا, نامعلوم میں ڈال دیا گیا, تو آپ سے کچھ پوچھا انہوں نے؟ میں بتاتی ہوں, میری پہلی انویسٹیگیشن ہوئی جو آئی ڈی پریڈ بڑے لمبے عرصے کے بعد انہوں نے کرائی, کیونکہ بیسک ٹیکٹک ہی ہے کہ آئی ڈی پریڈ میں نہ فیملی مل سکتی ہے نہ آپ کو کوئی چیز ڈیلیور ہو سکتی ہے, سو اٹس اے کمپلیٹ آئسولیشن. اس کے بعد ہم جب پیش ہوئے عدالت, ہمارا فزیکل ریمانڈ ہو گیا. ڈیورنگ دیٹ فزیکل ریمانڈ جو 3 جون کے بعد تھا, یعنی آئی گاٹ ابڈکٹڈ آن 10th مئی, 3 جون کے بعد ہمیں جی آئی ٹی کے آگے پیش کیا گیا. دین دے آسکڈ اس کہ آپ اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں. دیٹس اٹ. اور اس سے پہلے یہ جو آپ کو ریمانڈ پر لیا جاتا رہا, کیونکہ ریمانڈ اس لیے لیا جاتا ہے فزیکل کہ ہم نے پوچھنا ہے, ہم نے فلاں چیز برآمد کرنی ہے, ہم نے بندوق برآمد کرنی ہے, ہم نے لاٹھی برآمد کرنی ہے, ہم نے پوچھنا ہے کہ یہ پوری کی پوری یہ کرائم ہوا کیسے اور آپ کیسے پہنچی, آپ کے ساتھ کون کون رابطے میں تھا. تو میں اس لیے عوام کو تاکہ سمجھ آئے. بہت سمپل سی بات میں کر دیتی ہوں سمجھانے کے لیے, لوگوں کو سمجھانے کے لیے. 10th مئی کو جب میں ابڈکٹ ہوئی, میرا فون, میری بیٹیوں کے فون, ان کے لیپ ٹاپ, ملٹیپل چیزیں, وہ مطلب مجھے اتنی پیٹی چیزوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ان کے پاس تھے. ٹھیک ہے, سب سے آسان ہے, آپ جیو فینسنگ تو کرتے ہی ہیں, آپ کے پاس میرا فون ہے, آپ چیک کر لیں میں کب نکلی, کب پہنچی, کہاں گئی, کہاں نہیں گئی. مطلب اس کے بعد تو باقی ساری باتیں سیکنڈری رہ جاتی. آپ میرا پورا روٹ چیک کر سکتے ہیں. مطلب یہ تو اتنی سمپل سی چیزیں تھیں جن کو اتنا کمپلیکیٹ کیا گیا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. اور آپ ریمانڈ کی بات کریں, پالیگرافک ٹیسٹ, مطلب ملک کے دہشت گردوں کے پالیگرافک ٹیسٹ ہوتے ہیں. آپ پالیگرافک کی رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں, آپ وائس میچنگ دیکھ لیں, اور ہر کیس میں ہمارے ساتھ ہوا. مطلب مجھے تو لگتا ہے کہ 90 دن کا تو اگر میں سارے کیسز کا اکٹھا کروں تو اٹس مور دین 3 months جو ہم نے فزیکل ریمانڈس میں گزارے. اور مطلب میں حیرت انگیز طور پر کہ 14 دن, 15 دن, 12 دن, 11 دن یہ ریمانڈس ایسے دیے جاتے تھے کہ جیسے سمجھ نہیں آتی. یعنی اس ملک میں جہاں پر لائرز ہمارے کہتے تھے کہ اتنی شاکنگ ہے کہ خواتین کے پولیٹیکل خواتین کے فزیکل ریمانڈ ہونا, اور پھر سن سیٹ ٹو مطلب سن رائز ٹو سن سیٹ ہونا ہے. سن رائز جب ہونا ہے, چاہے جیل کھلے نہ کھلے, آپ کے ریمانڈ شروع ہو جانے. اور آپ دیکھیں پالیگرافک, آپ
حکومت پاکستان کا بھی پیسہ ویسٹ کر رہے ہیں. ہر مقدمے میں آپ پالیگرافک کرا رہے ہیں, ہر مقدمے میں آپ وائس میچنگ کرا. ایون پی ایس ایف اے والے ہم سے تنگ ہو گئے تھے کہ بھائی کتنے مقدمے آپ کے, روز آپ لوگ آ جاتی ہیں کرانے یہاں پر ٹیسٹ. میں اس لیے یہ ساری باتیں, کیونکہ مجھے تو اندازہ ہے آپ چونکہ فرسٹ ٹائم اپیئر ہو رہی ہیں, تو ایک مسئلہ اس لیے میں آپ ساری باتیں پوچھ رہا ہوں تاکہ عام آدمی کو پتہ چلے, کیونکہ یہ بار بار آپ کی عدم موجودگی میں, آپ تو جیل میں تھیں, تو باہر جو نیریٹو بنایا جاتا تھا نا, جو ابھی بھی بنایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی ادھر کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا تو ساروں کو سزائیں ہو گئیں, فوری عدالتیں لگیں, پھر برطانیہ میں فلاں واقعہ ہوا تو فوری عدالتیں لگیں اور سزائیں ہو گئیں, اور یہاں پہ جناب کسی کو ابھی تک کوئی سزا نہیں ہوئی, ابھی تک یہ نہیں ہوا کیونکہ آپ جیل میں تھیں, آپ کو نہیں پتا کہ باہر نیریٹو کیا بنایا جاتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کیپٹل ہل ہوا, چند اگلے 48-72 گھنٹوں کے اندر وہ 2 اور 2 4 کی طرح سی سی ٹی وی فوٹیج لی گئی اور سارا انویسٹیگیشن کر کے 3 مہینے کے اندر سارے مقدمات ختم, اور جن کو جو جرمدار تھے ان کو سزا ہوئی اور باقی گھر چلے گئے. اسی طرح برطانیہ میں 2 دفعہ ہو چکا ہے, 5 دن کے اندر ساری کاروائی مکمل اور ختم. آپ کا جو فزیکل ریمانڈ بھی ہو رہا ہے, جوڈیشل ریمانڈ بھی ہو رہا ہے, انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے, لیکن چلان سبمٹ نہیں ہو رہا تھا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی زبانی, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مسئلہ سزا دینے کا نہیں تھا, سزا اور جزا کا نہیں تھا, مسئلہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا تھا, اور اسی لیے آپ لوگوں کا چلان ابھی تک بھی سبمٹ نہیں ہوا اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنے دن آپ جاتے تھے, آپ سے انویسٹیگیشن کتنی بڑی انویسٹیگیشن ہوئی, میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کیا پوچھتے تھے آ کے, کون کون ملتا تھا آپ سے اور کیا کہتا تھا, دیکھیں, اور اس کے بدلے میں کیا ہوتا تھا؟ انویسٹیگیشن تو مجھے لگتا ہے کہ مطلب میں واقعی حیران ہوتی تھی کہ یہ کیا انویسٹیگیشن ہے. میرے ٹاک شوز جن کا 9th میں سے کوئی تعلق نہیں تھا, کبھی بھی کوئی تعلق نہیں تھا میرے ٹاک شوز کا. میری پارلیمنٹ کی سپیچز جو بہت پہلے 9th میں سے ہوئی تھی, ایون 8 مارچ کی ایک ریلی کی فوٹیج, ایون میری وہ جو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پروٹیسٹ کی تصویر, وہ جی یہ آپ کہاں تھی. میں نے کہا جی میرا قصور تھا, میرا قصور یہ تھا کہ میں سوچتی تھی مہنگائی کے خلاف مجھے پروٹیسٹ کرنا چاہیے, تو عام آدمی کے لیے ہم سوچتے تھے, ہم وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے. لائک ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں ایٹ اے ٹائم کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ میں لاہور میں بھی ہوں, میں گجرانوالہ میں بھی ہوں, سرگودا میں بھی ہوں, میاں والی میں بھی ہوں, فیصل آباد میں بھی ہوں, قصور میں بھی ہوں. یہ پاسبل نہیں تھا. پھر یہ لوگ مطلب آپ ایک عالمی نیٹ ورک چلا رہی تھی نا جی. وہ تو چھوڑ دینا, اس کے بعد یہ جو ثبوت پیش کرتے تھے وہ اتنے انٹرسٹنگ ہوتے تھے. لیکن ہم نے ایک چیز کیا دیکھی, ساری چیزوں کی اس کے باوجود ہمارے فزیکل ریمانڈز ہوتے تھے اور ہم ہنستے ہنستے فزیکل ریمانڈز کراتے تھے. باقی لوگوں کو بھی پتا ہوتا تھا کہ ان میں کچھ نہیں ہے. اور ابھی بھی میں یہی بتانا چاہتی ہوں, دیکھیں ہم میں سے کوئی توڑ پھوڑ کرنے والا نہیں تھا, ہم میں سے کوئی غدار نہیں ہے, ہم میں سے کوئی دہشت گرد نہیں ہے, ہم میں سے کوئی کسی ادارے کے خلاف نہیں تھا. مطلب میں اگر اپنی فیملی کا بیک گراؤنڈ بتاؤں, میرے 2 ماموں شہید ہوئے, 3 ماموں بلکہ 2 ماموں شہید ہوئے, اور 71 کی جنگ میں وہ جنگی قیدی بنے. میں نے اپنی نانی کو صرف اس طرح سے دیکھا کہ وہ بہت پڑھی لکھی نہیں تھی, وہ ایک ہی چیز اپنے بیٹوں کو یاد کرتے ہوئے روتی رہتی تھی اور وہ اے پتر ہٹاتے نہیں بکتے. تو ہم کہتے ہیں جو چیز ہمیں گھٹی میں ملی ہو, آپ اس محبت کو بھی آپ روندنا چاہتے ہیں, آپ اس محبت کا بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری غلطی تھی اپنے ملک سے محبت کرنا, ہماری غلطی تھی اگر ہم اتنے فینٹسائز تھے, اتنی چیزوں کو ہم کہتے تھے. نہیں, آنکھیں ہماری کھلی ہیں نا, ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس تکلیف سے نہیں گزرے. پتہ یہ جو محبت کا کسی سے رشتہ ہوتا ہے نا, اور جب وہ ٹوٹتا ہے وہ تکلیف بہت تکلیف دہ ہوگی. آپ کہاں پر کرتے ہیں. لیکن میں اگین یہ کہوں گی, میری ذات بہت چھوٹی ہے, مجھے اللہ نے صبر دیا, اللہ نے مجھے ہمت دی, اللہ نے مجھے استقامت دی, اللہ نے مجھے ثابت قدم رکھا. لیکن آپ ان لوگوں کا سوچیں, 12 سالہ بچے, 18 سال کے ہمارے بچے, میرے تو بچوں کی طرح, مجھے جتنی تکلیف اپنے لیے ہوگی ان بچوں کے لیے بھی ہوگی. ہماری خواتین
ہمارے بوڑھے لوگ, ان کا کیا قصور تھا؟ پلیز یہ اس ملک آپ سے سے رحم کریں ان کو. یہ یہ کیوں میں خود بھی حیران ہوتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ کبھی بھی ان کے وہ نیگیٹو ان کی کوئی بات نہیں سنی, کبھی انہوں نے کسی ادارے کے کسی فرد کو گالی تو بہت دور کی بات ہے, برا بھلا نہیں کہا, تو یہ جو کیا انہوں نے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ, یہ اس رجیم کا کہ کیا ہے, ان کے دماغ میں کیا خناس ہے؟ میں صرف اتنا کہوں گی کہ نفرت میں اتنا آگے نہیں بڑھنا چاہیے, اپنی انا میں اتنا آگے نہیں بڑھنا چاہیے, کیونکہ یہ ملک کا نقصان ہے. میری تکلیف بہت چھوٹی رہ جاتی ہے جب میں خان صاحب کو دیکھتی ہوں, جب میں ان کی وائف کو دیکھتی ہوں, جب میں اپنے کارکنان کو دیکھتی ہوں, ملٹری کسٹڈی میں جو لوگ ہیں ان لوگوں کو دیکھتی ہوں. صابر بھائی, اب اس ملک کو آگے بڑھنا ہے, یہ نفرت کی چیزیں ختم ہونی چاہیے. ہم ہم کچھ نہیں کہیں گے. خان صاحب کا مطلب میں بتانا آگے آپ کو چاہوں میں گی کہ آپ کو خان صاحب بتاتا کے ہوں, مائنڈ یہ کی کیا چیزیں, یہ بتائیے مطلب کہ پتہ نہیں ان لوگوں کو ہاں جی, یہ احساس کیوں نہیں ہو رہا کہ ہم بہت آگے آ چکے ہیں, ہم اپنے ملک سے بہت محبت کرتے ہیں, ہم نہ غدار ہیں یہ نہ دہشت گرد ہیں. یہ ہم پہ مسئلہ کہیں یہی ہے, ایک لگا کر نا کوئی کچھ یہی پروف نہیں ہونا. یہی مسئلہ ہے. آپ تو یہ میرے خلاف بھی, یعنی کہ میرے خلاف بھی جو مقدمہ ہے میرے خلاف, ڈاکٹر موہت کے خلاف, ہم نے بھی 9 ایسے مئی ہی میں نے یورپ میں بیٹھ کے اور ڈاکٹر موہت نے امریکہ میں بیٹھ کے کیا. آپ تصور نہیں کر سکتی. ایسے خیر وہ تو یہی اصل دکھ یہی ہے کہ ان کو ہوا کیا. آپ کے ساتھ کتنی خواتین تھیں جیل میں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت خواتین تھیں. میں ہر خاتون کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں, کیونکہ جو خواتین ہیں نا ان کے لیے گھر سے باہر رہنا, چلے ہماری فیملیز تو بہت سپورٹیو تھیں, لیکن کچھ کی فیملیز اتنا بڑا دل گردہ نہیں رکھتی کہ ان کا جیل میں رہنا برداشت کریں, ان کی یہ چیزیں برداشت کریں. تو میں ہر خاتون کو, میکسیمم 100 تک خواتین آئی, میں ہر خاتون کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں, جس نے 1 دن کی جیل کاٹی, جس نے 1 مہینے کی کاٹی, یا جس نے 10 مہینے کی کاٹی. ہر خاتون کی قربانی ہے, اور ہر خاتون نے وہ کیا ہے اس پارٹی کے لیے. دیکھیں آج پی ٹی آئی اگر کھڑی ہے نا تو وہ عمران خان پہ کھڑی ہے, ان خواتین پہ کھڑی ہے, ان کارکنین پہ کھڑی ہے جنہوں نے اس پارٹی کے ساتھ سختیاں جھیلی, لیکن انہوں نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا. آج ہمارے سوشل میڈیا کے ان وارئرز پر کھڑی ہے جنہیں بہت کچھ کہا گیا, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں ایک دفعہ مطلب مزے کی باتیں شیئر کرتے ہیں, اچھی اچھی جی باتیں شیئر کرتے ہیں, کہ ہمیں ایک دفعہ کہا گیا کہ یہ پہلا لوگوں نے حصہ سنا ہوا ہے کہ وہ جب کہا تو ہمیں اپنے لیڈر پہ بیسیکلی بہت بھروسہ تھا کہ خان کسی سے ڈیل نہیں کرے گا. تو کہا یہ گیا کہ پی ٹی آئی تو مائنس ہوگی اور خان بھی مائنس ہوگا, تو آپ جیل میں کیوں؟ تو ہم نے کہا ہم جیل میں بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ خان مائنس نہیں ہو. پھر کہا گیا کہ پارٹی تو آپ کی ساری لیڈرشپ چھوڑ گئی ہے اور پارٹی تو ختم ہو جائے گی, لیڈر سے پارٹی ہوتی ہے. تو میں نے کہا میرا لیڈر کے نہ پلیٹلیٹس گنے ہیں, نہ میرے لیڈر نے ڈیل کی ہے, میرا لیڈر جیل میں ہے, ہمارے کارکنان جیل میں ہیں, وہ سختیاں برداشت کریں ہیں, ان کی نوکریاں جاری ہیں, ان کے گھر, کاروبار, فیملیز تباہ ہو گئی ہیں. تو پارٹی 2 لوگوں پر ہوتی ہے. جس پارٹی کو یہ کہا گیا نا یہ ممی ڈیڈی پارٹی ہے, یہ 2 دن بھی نہیں گزاریں گے, خان صاحب کے بارے میں کہا گیا یہ کیسے گزاریں گے, تو آپ دیکھ لیں سال تو ہونے لگا ہے, جی بشرا بی بی کو 7 مہینے ہونے لگے ہیں, شاہ محمود قریشی کو دیکھ لیں, ڈاکٹر یاسمین کو دیکھ لیں, عمر چیمہ صاحب کو, محمود الرشید, ہمارے لوگ کمیٹڈ ہیں آج بھی. صابر بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. لوگ ہم سے پہلا سوال پتہ کیا کرتے ہیں؟ خان کی رہائی. ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے, آپ تحریک چلائیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے. میں بتا آپ رہی کے ہوں پبلک سینٹیمنٹ کو سمجھیں, جی یہ جی یہ بالکل. یہ وہ لاوا ابل رہا ہے. یہ لاوا تو شاید ان کو اس وقت پتہ چلے گا جب یہ لاوا پھٹے گا, کیونکہ مجھے ہے آئیڈیا ایک صابر بینگ. بھائی ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ پرامن طریقے سے ہو. آپ دیکھیں میں بہت اس معاملے میں وہ نہیں کروں گی, بیٹھنا تو پڑے گا اور خان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, اگر ملک کی فکر ہے, اگر عوام کی فکر ہے. دیکھیں
जंगों में भी लोग बैठते हैं, बैठें, आपको इस मुल्क का सोचें, उसको ये रिहा करें, रिहाई के बगैर खान की कोई गुजारा नहीं। आपको मैं जेल की जिंदगी को मैं इसलिए थोड़ा सा फोकस करना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के अवाम को भी पता चले और पाकिस्तान के अशराफिया को भी पता चले कि इंसान जब सच्चा हो तो फिर वो टूट नहीं सकता और अल्हम्दुलिल्लाह। रुकता रहता है। आपको किन किन तरीकों से तंग किया गया जेल में? मेरे सबसे जो मुश्किल का टाइम था वो शुरू के महीने थे, हम्म। और जब जब बिल्कुल आपको अंदाजा नहीं होता, जब ये आईडी परेड का टाइम था, मैंने मतलब लोगों को वो नहीं होगा, आप खाए पिए बगैर रह सकते हैं, आप कपड़े आपकी जरूरत नहीं है, बट आपकी फैमिली आपकी जरूरत है। बेसिकली जब आप जेल में होते हैं तो आपको नहीं पता होता कि आपकी बाहर फैमिली कितनी एफर्ट कर रही है आपके लिए। जो शुरू का टाइम था वो टाइम इतना मुश्किल था कि आ, मैंने क्या, हमारे साथ 4-5 और खवातीन थी, हमारे पास कपड़े पहनने को नहीं थे, हम कई कई दिन एक एक जोड़ा पहनते थे। दोपहर जब जोहर होती थी तो हम उसी को धोते थे, उसी को सुखाते थे, या नहीं सुखा सकते थे शावर लेकर वही गीला पहनकर हम नमाज अदा कर लेते थे। सो वो भी टाइम गुजर गया, क्या फर्क पड़ा, पहले कितनी भी इतनी वो नहीं थी। कितनी खवातीन को ये कमरा किस साइज का होता था और कितनी खवातीन को इकट्ठा रखते थे? मैं बता देती हूँ, जागो नाइन बाई सोगो, जी। क्योंकि ये बातें कहने को तो हम बहुत इजीली कह सकते हैं जी कि 16 महीने जेल में बगैर किसी जुर्म के उठना कैसे है, जागना कैसे है, न बच्चों बच्चों की फिक्र, वालदैन की फिक्र, बाहर की फिक्र, और फिर जो अंदर आपको जहनी टॉर्चर किया जाता है मुख्तलिफ तरीकों से। ये कितनी जगह पे कैसे रखते थे जेल ये की जेल लाइफ में? का, मैं 9x7 का कमरा था। नाइन बाय हम्म। सेवन के कमरे के अंदर 6 चारपाइयां मुश्किल से आ सकती हैं, और 6 लोगों को रखा जाता था। अब आप हम्म। उस गर्मी में देख लें, 6 लोग एक कमरे के अंदर हैं, वहीं पर वॉशरूम है। मैं जब खान साहब ये बातें कर रहे हैं ना, तो मैं उनका एहसास है मुझे कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि यही होता है। वॉशरूम की इतनी छोटी दीवार होती है, गटर खुले होते हैं, अजीब हालात होते हैं। ये कोट लखपत में था। कोट लखपत के अंदर हम लोग, ये मौत की चक्कियां होती हैं बेसिकली, इनको डेथ सेल कहते हैं, उधर हम्म। हमें रखा गया। बाद में जब खवातीन बहुत ज्यादा बढ़ गई तो ऑफ कोर्स मतलब उनको बैरिक्स में रखना पड़ा, क्योंकि एक टाइम के ऊपर 60 खवातीन भी हो गई। हम्म। लेकिन जिसको सबसे पहले बैरक में रखा गया, दैट वाज खदीजा। उनको हम्म। डेथ सेल में नहीं रखा गया, क्योंकि उनको लगता था कि उनको और ज्यादा तकलीफ देनी है क्रिमिनल्स के साथ रखकर। हम्म। मैं ये मेंशन करना चाहूंगी इधर। उसके बाद जब हम सरगोदा आए तो सरगोदा में पूरा उन्होंने कॉरिडोर खाली करवा दिया, और पूरे कॉरिडोर में इवन हॉस्पिटल खाली करा दिया कि इनसे कोई मिल ना सके, इनका किसी से इंटरेक्शन ना हो। हम दोनों को अलग अलग सेल्स दे दिए गए। सेल्स का साइज हमेशा वही रहा है, और उसी तरह रहा है कि वॉशरूम्स अंदर हैं, एंड यू हैव टू बेयर एवरीथिंग। लेकिन एक एक जो लोगों को नहीं होता, वहां हमारे साथ ये हुआ कि जी, एक तो आवाज, जैसे खान साहब ये कह रहे हैं ना कि मेरे से बहुत दूर लोगों को रखा जाता है, ये मेंटल टॉर्चर करना होता है। ये दिस इज लाइक एक साइकोलॉजिकल वॉर है, कि जिसमें उन्होंने आपको करना है कि जैसे खान साहब कह रहे हैं कि मुझे 24 घंटों में से 23 घंटे बंद रखा जाता है और सिर्फ 1 घंटे के लिए किया जाता है। तो ये एक्चुअली होता है। आम क्रिमिनल्स को आप खोलते हैं, आम क्रिमिनल्स बाहर एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकते हैं। हमें जब हम सरगोदा पहुंचे तो हमें टीवी की भी फैसिलिटी नहीं थी, आम क्रिमिनल्स को उसकी भी फैसिलिटी होती है। इसी तरह जब हम गुजरावाला पहुंचे, गर्मी पीक पर थी, आम क्रिमिनल्स को पीसीओ की सहूलत होती है, हमें इन 16 माह में पीसीओ की सहूलत नहीं थी। हमें एक हफ्ते में एक मीटिंग अलाउड थी, 30 मिनट्स की, वो भी जालियों के आर पार। हमें कोई ये नहीं था कि हमारे घरों से खाना आ सकता है। हफ्ते में एक दफा जैसे सबका खाना आता था, ऐसे हमारा खाना, हमारी चीजें, हमारे कपड़े आ सकते थे। इवन पेशियों पर हम अपनी फैमिली से नहीं मिल सकते थे। हमने अगर अपने बच्चों से बात भी करनी है तो हमें कोर्ट ऑर्डर्स चाहिए होते थे बात करने के लिए। सो
یہ وہ ٹائم تھا. پھر گجرانوالا میں گئے تو انٹرسٹنگلی ہم نے کہا کہ بہت گرمی بڑھ گئی ہے, آپ سب کو کولرز دیتے ہیں تو پلیز آپ ہمیں بھی کولر دے دیں, چاہے آپ ہماری فیملیز کو کہہ دیں وہ ہمارے لیے ارینج کر دیں, دے ول ارینج اٹ فار اس, اور بعد میں وہی قیدیوں کے لیے کام آ جائے گا. تو ہمیں کہا گیا کہ ہمیں تو آپ کا پنکھا اتارنے کا بھی کہا گیا. تو میں نے کہا جی سو بسم اللہ, جو آپ کو آرڈر ہے آپ وہ آرڈر فالو کریں, دیٹس فائن فار اس. تو آپ کو یہ وہ چیز, ہم، مطلب پھر آپ کو بھوکا پیاسا رکھنا, یہ لوگوں تک تب باتیں پہنچی جب ہمیں لاہور میں انہوں نے مطلب 2 گھنٹے وہی پریزن وین میں لانا, بند کر کے لانا, جب ہماری فیملی سامنے کھڑی تھی کھانا پانی لے کر, اور ہمارے دروازے بیسک ٹارچر 2 سائڈڈ, تاکہ فیملی دیکھے کہ جی نہ یہ کھانا لے سکتی ہیں نہ یہ پانی پی سکتی ہیں, اتنی گرمی میں بھی یہ ایک کلوز اوون جیسی پریزن وین کے اندر ہیں. سردیوں میں جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی لحاف الاؤڈ نہیں ہوتا, کمبل الاؤڈ ہوتا ہے, اچھا آپ چلیں 3 کمبل لے, آتے ہیں مطلب ابھی سارا آپ کچھ. کی آپ کی ذرا حالت زار پہ بات کرتے ہیں ٹھہر کے. پہلے چلتے ہیں خان صاحب کی طرف. ایگزیکٹلی. آج آج آپ نے خان صاحب سے ملاقات کی ہے, تو خان صاحب سے ملاقات کیسے ہوئی؟ عدالت میں یا الگ سے کیسے ہوئی؟ جی, پارٹی کے لیڈرز کے لیے تھرسڈے کا ایک دن ہوتا ہے, اس میں 3 لوگوں کو, پہلے 6 کو الاؤڈ تھا, اب 3 کو الاؤڈ ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ان 3 میں میرا نام آ گیا, اینڈ آئی ایم سو ہیپی آن اٹ, کیونکہ پچھلے سے پچھلے ہفتے بھی تھا تو تب میرے ڈیٹینشن آرڈرز نکلے ہوئے تھے, اور لگتا یہ تھا کہ شاید اڈیالہ سے ایک دفعہ دوبارہ گرفتار کر لیا جائے وہاں باہر سے. سو پارٹی کا یہ کہنا تھا کہ ساری پروٹیکٹیو بیلز لینے کے بعد آپ نے خان صاحب سے ملنا ہے. میرے لیے تو عید کا دن تھا, ظاہر ہے میرا لیڈر ہے, اور مطلب جتنا میں ان کے بارے میں سن رہی تھی, جو چیزیں ہم تو اس کو محسوس کر سکتے ہیں, اور ہمیں اندازہ ہے کہ ان پر کس طرح کی سختیاں ہو رہی ہیں اور ان کو کس طرح کی تکلیفیں دی جا رہی ہیں. بٹ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, خان صاحب کھڑے ہیں, سسٹم ہار گیا ہے, سسٹم بالکل ہار گیا ہے. خان صاحب واز لائک, مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے میں پرانی کسی میٹنگ میں بیٹھی ہوں, میڈیا کی میٹنگ میں بیٹھی ہوں یا کور کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھی ہوں, اور خان صاحب ہمیں بتا رہے ہیں یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. خان صاحب, آپ کی یہ میٹنگ کتنی دیر رہی؟ اٹس اباؤٹ 40 منٹس کی میٹنگ تھی, اور پھر 40 میں نے منٹ ریکویسٹ کی, جی میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے 5 منٹ اکیلے میں بھی آپ سے بات کرنی ہے. خان صاحب نے بالکل اجازت بھی دی, اور بٹ میں آنیسٹلی اسپیکنگ آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتی ہاؤ ہیپی آئی ایم ٹوڈے. میں ادھر ہی آ رہا ہوں. مطلب میں آپ مجھے سے لگتا یہ تھا کہ میں شاید رونا شروع کر دوں گی ان کو دیکھ کے, بٹ ان کی ہمت حوصلے کے بعد میں تو صرف مسکراتی رہی, اور وہ بھی بہت ہنسے, تو لائک ہی از ان پہلا ہائی اسپرٹ. نہیں وہ عمران خان صاحب کا ایک سٹائل ہے, جب بھی ان کی طرف کوئی جاتا ہے یا ملتا ہے, اور کیونکہ میرا ان سے تعلق بڑا پرانا ہے, تو اور تواتر سے آئے تو اس کا ایک اور ان کا انداز ہوتا ہے, کچھ دنوں کے بعد ملے تو اور انداز ہوتا ہے. تو آپ کا وہ بعد میں بھی تذکرہ کرتے رہے, تو آپ تو وی وی آئی پی ایک ان کی کارکن تھیں, تو آپ کو دیکھ کے انہوں نے پہلا جملہ کیا بولا؟ مجھے تو سیریسلی میں بتاؤں, مطلب لائک وہ ایسے تھا کہ بیچ میں ٹیبل تھا, اور بس انہوں نے یوں سر پہ ہاتھ رکھا, اور آئی واز لائک, میرے لیے تو سب کچھ اتنا, مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتی, اٹس سچ اے ہائی مومنٹ فار می. مجھے لگا میری 16 مہینے کی آج محنت وصول ہو گئی ہے. لیکن جو میں عوام کو بتانا چاہتی ہوں صابر بھائی, ہی از سو کمیٹڈ, جو میں عوام کو پیغام دینا چاہتی ہوں. خان صاحب جیل میں, خان صاحب نے مطلب ایک دفعہ یہ نہیں کہا کہ میں تکلیف میں ہوں, مجھے کوئی مسئلہ ہے. انہوں نے کہا میں تیار ہوں, حکومت لینے کے لیے تیار ہوں, میں نے اس سارے عرصے میں جتنا پڑھ لیا ہے, اور میں اگر واقعی ان کے الفاظ میں کہوں تو مطلب لوگ شوق میں چلے جائیں گے. It will be a shock. He said کہ I am so grateful to Chief of Army Staff کہ انہوں نے مجھے اتنا ٹائم دیا کہ میں اتنا اسٹڈی کر سکوں, اور میں اتنا پریپیئرڈ ہو کر اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکوں. تو انہوں نے کہا میں اب کسی کے پاس اس ملک کا حل نہیں ہے سوائے ہمارے. تو بیسیکلی ناؤ ہی از پریپیئرڈ ٹو بی پرائم منسٹر آف پاکستان. اور وہ جو ہے
वो सिर्फ मुल्क को ठीक करने का सोच रहे हैं और वो बहुत खुश हैं और उन्हें ये लग रहा है कि हाँ, अब जो कमियां 3.5 साल की हुकूमत में रह गई थी, अब वो गलतियां, वो कमियां नहीं होंगी। उनकी हर बात पे ग्रिप है, ही नोज एवरीथिंग, उनको सब कुछ पता है। मुझे नहीं पता, लेकिन उनको हर चीज का अंदाज और वो तैयार है, हुकूमत लेने के लिए तैयार है। उनको ये पता है, बल्कि वो हंस रहे थे, वो ये कह रहे थे कि मैं क्या इस हुकूमत के लिए वर्ड यूज करूं, डफर वट। उनका ये कहना था कि इनको कुछ अंदाजा नहीं है ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ मुल्क को तबाह कर रहे हैं। और आई एम रेडी टू कि ये काम हमें करने हैं। उन्हें मतलब ही हैज प्लान्ड एवरीथिंग। ये दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोमेंट फॉर पाकिस्तानी कौम के हम ये कह एक सकते हैं, लीडर मैं ये कह जेल में सकता बैठकर भी अवाम का सोच रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि जो आप सिचुएशन बता रही हैं कि वो इस वक्त शेडो प्राइम मिनिस्टर है। मेरे ख्याल में ये दिलों के प्राइम मिनिस्टर कहते थे, मैं दिलों का प्राइम मिनिस्टर तो नहीं कहूंगी, मैं तो कहूंगी अवाम का प्राइम मिनिस्टर तो वही है। मैंडेट चोरी करके धौंस धांधली से आप इक्तदार पे कब्जा तो कर सकते हैं, लेकिन अवाम की राय इस वक्त यही है। अवाम की राय का क्या मैं कह दूं कि मैं सिर्फ अवाम को ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप खान के बारे में सोच रहे हैं ना, तो खान सिर्फ लोगों के बारे में सोच रहे हैं। उसके लिए ये मैटर नहीं कर रहा कि उसको ओवन वाले सेल में रखा हुआ है, उसको मिलने नहीं दे रहे, उस पे केस है। यानी वो हंस रहे थे इन केसेस के ऊपर, वो वही बता रहे थे, उन केसेस की भी डिटेल बता रहे थे कि हाउ फनी इट इज कि ये जो कहते हैं कि इनको तो केस भी सही बनाने नहीं आ रहे मेरे पे, मतलब केस तो ये कोई ढंग का करते, उन केस में इतने लूप होल्स हैं, मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती कि प्राइम लाइक मिनिस्टर अल कादिर की वो बात हमें सुना रहे थे। मैं मतलब सिर्फ अवाम के लिए एक बात करूंगी कि एक ट्रस्टी को, जो बुशरा बीबी साहिबा हैं, जो ट्रस्टी हैं, वो क्या बेनिफिट ले सकती हैं अल कादिर से? उस ट्रस्टी को इन्होंने 7 महीने से उसमें जेल में रखा हुआ है, जमानतें लग नहीं रही हैं। ये अब ना खड़े होने की जरूरत है अदलिया को। वो जितनी भी आपने गुफ्तगू की है, वो ये होता ही है कि एक सिस्टम है, हमारे यहाँ नहीं है लेकिन बरतानिया में है कि शेडो प्राइम मिनिस्टर होता है, शेडो कैबिनेट कैबिनेट, होती है, तो वो सारे। बिल्कुल तो खान साहब इस वक्त शेडो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहे हैं जेल में, आप ये कह रही हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल। और शेडो प्राइम मिनिस्टर के साथ शेडो काबीना, ये जितने भी लोग हैं वो शेडो कैबिनेट में आते हैं, जितने भी मिलते हैं और जो सारी गुफ्तगू वो कर रहे होते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ही वॉज कंसर्न अबाउट केपीके, ही वॉज कंसर्न अबाउट पाकिस्तानी अवाम, और उनको ये पता है कि अब उन्होंने क्या करना है। और उनको देखिए, मैं सिंपल इतना कहूंगी, उनके लिए रिहाई मैटर ही नहीं करती, उनके लिए जेल में रहना मैटर ही नहीं करता। मतलब वो इतने कैजुअल लग रहे थे कि मैं आपको वाकई ये बता रही हूँ कि आई फील लाइक कि या तो हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हुए हैं और खान साहब से एक मीटिंग कर रहे हैं, कहीं से हमें ये फीलिंग नहीं थी कि हम जेल में बैठे हुए मुलाकात कर रहे हैं। तो ये समझने की जरूरत है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका काम करना। अवाम को देखें, मैं अवाम तैयार बैठी है। मैंने उनको एक ही बात की, मैंने उनसे कहा, जब उन्होंने मुझे कहा कि आलिया एक बंदा खड़ा होता है और वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है, और आप लोगों ने ये काम किया है, तो मैंने उनको सिर्फ इतना कहा, खान साहब आप मुझे ये बात ना करें, अवाम आपसे प्यार करती है, अवाम आपसे मोहब्बत करती है। जो आपके साथ खड़ा होता है अवाम उसे मोहब्बत देती है, जो आपसे हट जाता है अवाम की नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। मैंने कहा मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद ये मकाम सिर्फ आपके साथ खड़ा रहने की वजह से मिला है। तो मतलब वो बहुत ऊपर चले गए, ये लोग बहुत छोटे बोने रह गए हैं। सियासत, मैं इसीलिए बार बार एक बात कर रही हूँ कि ये समझने की जरूरत है कि आपको खान साहब के साथ बैठना पड़ेगा, आप उसको नहीं तोड़ पा रहे। दिन ब दिन निजाम एक्सपोज होता जा रहा है, इसके लूप होल्स एक्सपोज होते जा रहे हैं। उन पर बनाए हुआ कोई मुकदमा सही नहीं है, उसके अंदर इतने लूप होल्स हैं क्योंकि वो झूठे हैं और अवाम कुछ मानने को तैयार नहीं है। मैं आपको बता दूं, हम बात कर रहे थे जी फलां चैनल पर ये चीज चलती है, सुबह इससे शुरू होता है, तो मैंने खान साहब को कहा, खान साहब ये मैटर ही नहीं करता, अवाम सिर्फ आपको देखना, आपको सुनना चाहती है, आपके एंटी नहीं चलना चाहती। तो ये लोगों को
ہمارے صاحب اقتدار کو، مقتدرہ حلقوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ شخص نہیں ٹوٹے گا. آپ کو اس کے بالکل. ساتھ بیٹھنا پڑے یہ تو گا. آپ کو یہ اس ملک کو اگر آگے چلانا ہے، آپ کو اگر عوام کی محبت چاہیے، میں ایک بات بتاؤں، عوام کی محبت دوبارہ ریٹریو کرنے کے لیے بھی خان صاحب کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. یہ چیز جو ہے، کیونکہ یہ تو میرا بھی یہی ماننا ہے کہ اگر آپ نے فوج اور عوام کو قریب لانا ہے، اور کیونکہ میں فوج کی بات کرتا ہوں، فوج میں ایک میجر بھی ہے، ایک کرنل بھی ہے، ایک سپاہی بھی ہے، حوالدار بھی ہے، ایسے ہی بریگیڈیئر بھی ہے. فوج ایک بہت بڑا ادارہ ہے. تو اگر آپ نے فوج کو عوام کے ساتھ ملانا ہے اور فوج کو فوج کے ساتھ ملانا ہے، تو پھر صرف اور صرف مسئلے کا حل عمران خان ہے، اور عمران خان سے بات کرنی پڑے گی. وہی یہ کام بالکل. کر سکتا ہے، کیونکہ یہ جو زخم لگے ہیں تو زخم مندمل کرنے کا علاج صرف اور صرف ایک ہی شخصیت کے پاس ہے، جس سے آپ قیدی 804 کہتے ہیں. یہ تو میں بھی مسلسل کہتا رہتا ہوں، اور یہ کرنا پڑے گا. میرا یہ دوسری خیال ہے بات کہ یہ ہے، آپ نے پوری جو ساری سمرائز کر دیا ہے اس پوری ایک بات کے اندر. دیکھیں، عوام خان کے ساتھ جڑی ہے، خان کے ساتھ جو جڑے گا عوام اس کو پسند کرے. اور یہ اس وقت ملک کے لیے ہے. خان تو کر رہا ہے، جیل برداشت کر رہے اور اتنی سخت جیل برداشت کر رہا ہے. اور آج اگر مجھے لگتا ہے نا ہم عوام کو کال دیں تو عوام ایک لمحہ نہیں لگائے گی اور وہ سڑکوں پر نکل آئے گی. تو اس سے پہلے چیزوں کو بیٹھ کر سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر صبح 7:30 بجے جیل کھل سکتی ہے اور جلسہ منسوخ ہو سکتا ہے تو خان کو رہا کر کے جو اصل مینڈیٹ کا وارث ہے اس کو لا کر ملک کو صحیح کرنا. میرا اپنا خیال ہے کہ جیل کے دروازے جو کھلے ہیں، آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس کا اعتراف کر لیا ہے. زبان پر نہیں لائے لیکن اقرار کر لیا ہے، کیونکہ اقرار کرتے تو مسئلہ ہونا تھا، اور اگر انکار کرتے تو اور بہت سارے راز جو ہیں وہ فاش ہو جانے تھے. اس لیے وہ تو میں نے آج سنا ہے. تو میں اب آپ کو انٹرسٹنگ بات بتا دیتی ہوں، چلے آپ جی، کے توسط سے ہی صحیح. دیکھیں میری ایک بات سنیں، نون لیگ کی انشورنس پالیسی کیا ہے؟ 9 مئی. 9 آپ میں جب دیکھیں، جب کچھ چیزیں صحیح ہونے کی طرف جاتی ہیں وہ 9 مئی کا شور ڈال دیتے ہیں. کیوں ڈالتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں یہی ہے. حالانکہ پی ٹی آئی 9 مئی کی نہیں، 8 فیبرری کی جماعت ہے. 8 فیبرری کو عوام نے فیصلہ کر دیا ہے. اس کے بعد آپ صرف اتنا دیکھیں، ان کو اپنا اقتدار بچانا ہے، یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں. اور یہی اب سمجھنا چاہیے کہ فوج کا وقار بھی یہ لوگ داؤ پر لگا رہے ہیں. فوج کو یہ اپنے سامنے لا رہے ہیں اور میں ملک ایک کو بات تباہی کی طرف میں لے کر آپ کو جا رہے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں جی، کہ اتنی گالیاں، اتنی نفرت اس وقت جو حکمران ٹولہ ہے انہوں نے اقتدار میں بیٹھ کے فوج کے خلاف جتنی پھیلائی ہیں، اتنی یہ اقتدار میں بیٹھ کے، اقتدار اور اختیار لے کر وہاں بیٹھ کے جو فوج اور فوجی قیادت کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں، جو ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو دھمکیاں دیتے ہیں، اس کا عشر اشیر، اس کا 1% بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اپوزیشن میں اور جیلوں میں بیٹھ کر بھی نہیں کیا. اس کا 1% بھی نہیں کیا. اس لیے میں کہتا ہوں میں کہ آپ کو یہ میں آپ کو اسٹیٹمنٹس بتا دیتی ہوں. سی ایم صاحبہ کے جلسوں میں کون سے نعرے لگتے رہے ہیں؟ یہ جو بالکل وردی ہے اس کے پیچھے اس دہشت کے گردی پیچھے ہے. نواز دہشت شریف گردی ہوگی. گجرانوالہ میں کس کو للکارتے رہے ہیں؟ جی، خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹس کے 97 ہار گئے، 65 ہار گئے، کارگل ہار گئے. کس کی سٹیٹمنٹ ہے؟ وہ تو وزیر دفاع بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اس کے بعد بدقسمتی ہے ایاز نا. صادق کی سٹیٹمنٹ لے لیں، یہ آصف علی زرداری کی سٹیٹمنٹ لے لیں. یہ آپ مجھے بتا بدقسمتی دیں ہے کہ کب اس وقت خان صاحب نے یہ کہا؟ یہ بدقسمتی اور ہے کہ اس دیکھیں، وقت جو ہے فرد اس واحد فوج نہیں ہے. یہ یہی تو بات ہے جو نہیں سمجھ رہے. یہ فرد واحد کا کوئی زمانہ نہیں ہے اس وقت کہیں بھی. اس وقت تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بھی فرد واحد کو نہیں مانتی، اپنے فرد واحد کو نہیں مانتی.
پولیٹیکل ایسے ہی ہے. پارٹیز کے لوگ عوام جو ہیں وہ اپنے فرد واحد کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں جو اصول کے ساتھ ہوگا ہم اس کی بات بس سنیں گے. یہ اس وقت اسی اور لیے اس تو وقت میاں صاحب کو لندن بھاگنا پڑ رہے, اسی لیے تو میاں صاحب کو لندن بھاگنا پڑ رہے. ہاں یہ دیکھیں نا آپ, اس وقت وزیر دفاع کون ہے؟ وزیر دفاع وہ ہے کہ آزاد. ابھی میں دیکھتا ہوں کہ یہ ستمبر چل رہا ہے نا, تو ڈی جی آئی ایس پی آر روزانہ 2-3 پیکج بنا کے میڈیا کو دے رہے ہوتے ہیں, اور وہ چل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ہم ستمبر کو یوم دفاع کے طور پہ اور ستمبر میں ایک اچیومنٹ کے طور پہ مناتے ہیں. لیکن وزیر دفاع کون ہے؟ میں تو اس پہ حیران ہوتا ہوں, انہیں سے سوال کرتا رہتا ہوں کہ وزیر دفاع وہ ہے جو فلور آف دا ہاؤس بیٹھ کے 65 کے شہداء کی بے توقیری کرتا رہا. ایسے ہی. یہ اس کا فلور آف دا ہاؤس ہے, تو اس لیے ان کی عقل پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے, اور تو کچھ نہیں کیا لیکن جا میں بھی سکتا. ایک بات آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گی, گانے اور دن بنانے سے کچھ نہیں ہوگا. عوام سے جڑنا ہے تو خان سے جڑنا پڑے گا, بس. یہ ایسا ہی ہے, گانے بنانے نہیں کام کریں گے. کیونکہ گانے سن کے گانوں والی محبت اب باقی نہیں رہی. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گانوں والی محبت ایسے اب نہیں بالکل رہی. ایسے ہی ہے. ہاں, اسی لیے اب تو میں کہہ رہی ہوں محبت نا کہ نہ دن بنانے سے نہ گانوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور دیکھیں جو یہ کہا جاتا ہے نا, خان صاحب, میں جس لیڈر کو جانتی ہوں وہ لیڈر کبھی اپنے ملک کے خلاف نہیں جائے گا, وہ کبھی اپنے عوام کے خلاف نہیں جائے گا, وہ کبھی اپنے اداروں کے خلاف نہیں جائے گا. وہ اپنی ذات پر سفر کرے گا, وہ اپنے ملک پر آنچ بھی نہیں آنے دے گا. جبکہ دوسری طرف کا جو میں طبقہ دیکھتی ہوں وہ صرف اپنی کرپشن کے لیے, اپنی جان کے لیے, اپنی اولاد کے لیے اس ملک کو بھی بیچ سکتے ہیں, اور بیچا ہے انہوں نے. آپ کچھ دن انتظار کر لیں, انہوں نے اسی لیڈرشپ کے خلاف وہ باتیں کرنی ہیں کہ ہمارے کانوں سے دھوئیں نکلیں گے. ایسے ہی. جن کے لیے سارا ایک جعلی نظام اور یہ مینڈیٹ چوری اور یہ سارا سٹیج تیار کیا نا, کچھ دنوں کے بعد ان کی زبانیں ہاں ہوں گی. چھوڑ دے, یہاں لندن فلائٹ اترنی ہے, یہاں جعلی گوالمنٹ ڈیلا آپ کے سامنے آ جانا ہے. ایسا ہی ہے. واپس چلتے ہیں جی, بیک ٹو دا جیل, کیونکہ آپ کے ساتھ خدیجہ شاہ بھی تھیں. جی آپ بالکل. نے ذکر کیا کہ ان کو زیادہ ان کو تکلیف دینے کے لیے ان کو بھیجا گیا, سیل سے نکال کے انہیں سیل میں رکھا ہی نہیں گیا, انہیں بیرک میں رکھا گیا کریمنلز کے ساتھ. تو آپ کی خدیجہ شاہ سے ہم ڈیتھ ملاقات سیل ہوئی؟ میں تھے. جی بالکل, اور بہت ہی اچھی خاتون ہیں. میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ ہماری خواتین بہت قربانیاں دی ہیں. خدیجہ ہوں, ڈاکٹر یاسمین ہوں, تنم ہو, عائشہ ہو, طیبہ ہو, روبینہ ہو, بہت ڈیڈیکیٹڈ خواتین ہیں. مطلب میں ابھی نام لوں تو 70 خواتین کے نام ہیں جنہوں نے جیلیں گزاری ہیں, جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, اس پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں. دیکھیں ان خواتین کو میں زیادہ کریڈٹ اس لیے دینا چاہوں گی. عائشہ اور روبینہ تو پارٹی کے ساتھ تھیں, بہت عرصے سے تھیں. ڈاکٹر صاحبہ اور میں پارٹی کے ساتھ تھے, کچھ اور خواتین بھی پارٹی کے ساتھ تھیں, لیکن خدیجہ, طیبہ, سنم, یہ اور ملٹیپل اور خواتین جن کا کوئی لینا دینا نہیں تھا پی ٹی آئی سے. دیکھیں میں نے اگر برداشت کیا تو میرا برداشت کرنے کا حق تھا, اس لیے کہ اس پارٹی کے ساتھ میں نے ایک اچھا وقت گزارا ہے. خان میرا لیڈر ہے, میں 2009 سے خان صاحب کے ساتھ ہوں. لیکن جن لوگوں نے, مطلب اگر میں سنم کی بات کروں تو سنم نے کیا کیا تھا, وہ ایک یوٹیوب ایک سکرپٹڈ پروگرام کرتی تھی. اب آپ ایک سکرپٹڈ پروگرام کے اوپر کسی پر اتنا ظلم کریں گے. خدیجہ نے ملک کا نام روشن کیا, وہ ایک انٹرنیشنل ڈیزائنر تھی. آپ نے یہ بتانے کے لیے کہ خواتین, ایسی خواتین کا پروفائل بتایا جاتا ہے دوسرے ملکوں کے اندر, ان کو ایک ایگزامپل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اسی طرح میں طیبہ کی بات کروں, اس نے ایک دوپٹہ کیا پھینکا, مطلب یہ چیزیں نہیں ہیں, ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. بٹ میں یہاں بہت سے اور لوگوں کا, جن لوگوں نے واقعی ٹائم کے ساتھ پروف کیا کہ پاکستانی عورتیں کمزور نہیں ہیں, جیسے خدیجہ صدیقی ہیں, وہ ہر جگہ آئی ہمارے ساتھ, ہر جگہ کھڑی ہوئی خواتین میں. بندے لائرز تو بہت زیادہ تھے,
مطلب میرے پاس اتنے لوگ ہیں جو پارٹی کے ساتھ جڑ گئے، جنہوں نے، میں تو اتنی اپنے لائرز کی شکر گزار ہوں کہ ہر جگہ وہ میرے لیے پہلے سے موجود ہوتے ہیں، مجھے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، اور شروع سے میرے ساتھ کچھ لوگ کھڑے ہوئے، نیئر صاحب، خاقان میر، اب سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ لوگ اسی طرح پارٹی کی لیڈرشپ، انہوں نے کبھی ہمیں الگ نہیں چھوڑا، انہوں نے ہر وقت میری فیملی سے کانٹیکٹ میں رہے. تو صابر بھائی بہت سی چیزیں ہیں، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، یہ تو مطلب اگر ہم پروگرام کریں تو پتہ نہیں کتنے گھنٹوں پر یہ چلا جائے. بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں جی. 16 مہینے کی قید اور 16 مہینے کی مصیبتیں سوختیں، اس پہ تو کئی پوری آپ کتاب لکھے. میں تو یہ کہوں گا آپ کو کہ یادداشتیں جی لکھیں انشاءاللہ جی انشاءاللہ. اور میری کوئی خدمت ہو تو میرے لیے میں حاضر ہوں، اور جی فری میں آف آپ کی کاسٹ. بالکل گائیڈنس لوں گی. اور اس میں کیونکہ میں مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کی کتاب جو انہوں نے جیل میں لکھی تھی، اس کی بھی پروف ریڈنگ اور ایڈیٹنگ تھوڑی بہت کر چکا ہوں. بہت تو اچھی بات ہے، میں بالکل آپ سے ہیلپ لوں گی. ہاں جی، تو ہم تو صورت خیر فری حال. آف کاسٹ ہی لیں گے، ہم کون سے اتنے ہاں ہاں جاگیردار جی جی وہ ہیں، ہم بھی ایک بس الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. بالکل بالکل کریں گے. اچھا جی، خدیجہ شاہ صاحب کے خدیجہ شاہ کے میں آپ کو بتا دوں، مجھے پہلے دن سے پتا تھا، کیونکہ خدیجہ شاہ کے جو ہے نا جی نانا، وہ جی انہوں نے بی ایم ڈبلیو واپس کی تھی. ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پرسنل مسئلہ تھا. ہاں، انہوں نے گستاخی ان سے ہوئی تھی جنرل آصف نواز انجوا صاحب سے، کہ انہوں نے میاں ایسے ہی ہے، شریف صاحب کی طرف سے بی ایم ڈبلیو گاڑی واپس کر دی تھی، اور نہ صرف بالکل واپس ایسے. کی تھی بلکہ تھوڑی سی شرم بھی دلائی تھی، اور یہ کہا تھا بالکل ایسے. کہ فوج جو ہے وہ بکاؤ نہیں ہے. اور تو گاڑی انہوں نے، اور یہ اس زمانے کی بات ہے کیونکہ لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ جب بی ایم ڈبلیو پاکستان میں ایک حسین خواب ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی، بی ایم ڈبلیو کا ہونا حسین خواب تھا کہ اس کی چابی، تو یہ ایک قصور تھا. حالانکہ ادروائز تو خدیجہ شاہ کے جو سوٹس ہیں وہ تو جو ہیں اس وقت فارم 47 والی، وہ مفت استعمال کرتی رہی ہیں. اور کیا شادی پر بھی پہنتی رہی ہے، میں نے سنا ہے. جی، تو وہی نا کہ وہ تو مفت استعمال کرتی رہی ہیں، وصول کرتی رہی ہیں، تو اس سے اور کیا ہو سکتا ہے. تو اس لیے مجھے اندازہ تھا کہ خدیجہ شاہ کو جہاں انہوں نے یہ کرنا ہے ضرور کرنا ہے. حالانکہ ادروائز سلمان شاہ صاحب ان کے والد جو ہیں، انہوں نے ہمیشہ وہ کام کیا ہے، سروسز پرووائڈ کی ہیں اسٹیٹ کو، ریاست کو، حکومت کو. سلمان شاہ صاحب بہت شریف آدمی ہیں. اور اتفاق کی بات، آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. میں، سلمان شاہ صاحب اور عمر ایوب صاحب، آخری دفعہ ہم این ڈی یو میں ہمیں بلایا گیا کہ آپ لیکچر دیں جی. ہم ایک ہی گروپ کو، ہم نے کیو اینڈ آنسر، سوال و جواب کی نشست، اور پھر ان تینوں کے ساتھ جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. تو وہ این ڈی یو کے جو افسران ہیں وہ بھی سوچتے ہی ہوں گے کہ یہ پچھلے دنوں تک تو یہ ہمیں بہت لیکچر دیتے ہیرو تھے. کے طور پر پیش کر رہے تھے کہ دیکھیں قومی مفادات کی باتیں آپ کو عمر ایوب بتائے گا، صابر شاکر بتائے گا، سلمان شاہ بتائے گا، اور اب یہ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہ بریگیڈیئر، وہ کرنل، وہ میجر جنرل، وہ کیا سوچتے ہوں گے. تو اسی لیے ہمیں خود بھی ہنسی آتی ہے. اور یہ سب سے بڑی جو ناکامی ہے نا، جو فرد واحد کی جو ناکامی ہے، وہ ناکامی ہے ہی یہ کہ کوئی قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ عالیہ حمزہ ملک دشمن ہے، یاسمین راشد ملک دشمن ہے، عمران خان دہشت گرد ہے، اور آپ کے میاں محمود رشید، عمر سرفراز چیمہ، سینیٹر اجاز چودھری، صنم جاوید، جتنے نام لیا آپ نے، یہ سارے دہشت گرد ہیں. کچھ سننے کے لیے، کیونکہ شاہ بھائی محمود قریشی، آپ سوچے شاہ محمود قریشی. شاہ محمود قریشی صاحب دیکھیں کتنے نفیس آدمی، کتنے نفیس آدمی، آج تک ان کے خلاف کوئی ایک کرپشن کا ایپلیکیشن، چارج دیں. ہاں جی، ایک ایپلیکیشن ان کے خلاف نہیں ہے. ان کو جو ریمن ڈیوس کے خلاف کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو ان گیا کو بالکل. آپ نے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا اور لسٹ میں ڈال دیا. چودھری پرویز الہی صاحب، ان کو ایگزیکٹلی آپ چودھری نے پرویز الہی، مطلب ان ان کی کی ساتھ ایج دیکھیں آپ.
उनकी पसलियां बेचारों की टूट गई, उनकी 7 पसलियां टूट गई, उनको जेल में डाल और दिया। उनकी वाइफ के साथ जो कुछ हुआ है, मतलब देखें कहाँ कहाँ ऐसा होता है कि आपकी आपकी वाइफ से भी आप खींच लें, जो रिहाना डार के साथ हुआ इस मुल्क में। मतलब आप ये सोचिए ना कि इस उम्र की खवातीन के साथ हम क्या कर रहे हैं, डॉक्टर यास्मीन के साथ हम क्या कर रहे हैं। कोविड में जिस खातून ने इतना इस मुल्क का साथ दिया, हर वक्त वो सोशल वेलफेयर के काम करती रही, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी चले उनको भी छोड़ दें। अब आप ये देखें प्रोफेसर रियाज के साथ क्या हुआ। मैं हर सेगमेंट के लोगों की बात करना चाहती हूँ। अहमद फरहाद के साथ क्या हुआ, यहाँ पर एक आजकल फैजान का है, वो उस बच्चे के साथ क्या हुआ, थोड़े दिन पहले सेनेटर मुश्ताक, उनकी वाइफ, उनके बच्चों के साथ क्या हुआ, हमारे मीडिया के लोगों के साथ क्या हो रहे हैं। मतलब मैं किस किस का नाम लूं, आप हो गए, डॉक्टर साहब हो गए, शाहीन सहबाई हो गए, आप लोग तो एक मुल्क बदरी बर्दाश्त कर रहे हैं। और जो मुल्क में जैसे इमरान रियाज साहब हैं, ये सब लोग हैं, और सबसे बढ़ के मैं अरशद शरीफ साहब, जी। मतलब उस बंदे की, इतना लाइक बंदा हम कहां से वापस लेकर आएंगे। इन पे और उनकी इन पे फैमिली को आप देखें, इन उनकी पे बेटी को मैं पढ़ रही हूँ, उनकी जवेरिया से मैं मिली थी। आई फील बैड फॉर दिस कंट्री। साबिर भाई, इस मुल्क को बचाना है, हमने हमने अपने लोगों को बचाना है। हमारी ये अब ये छोटी चीज रह गई कि आलिया हमजा क्या है। मतलब मैंने तो अपनी बेटियों को कह दिया सामान मेरा पैक पड़ा रहेगा, जेल जाने के लिए मैं तैयार बैठी हूँ, और तुम लोगों ने, सब लोगों ने अपने आप की जिंदगी जीना सीख ली है मेरे बगैर। सो नाउ दिस इज फॉर माई कंट्री, दिस इज फॉर माई पीपल। मैं इन्हें 118 के लोगों की किस तरह शुक्र अदा करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, आप ये सोचें कि जेल में बैठकर मैं वली अहद साहब को हरा रही हूं, तो ये बिल्कुल। इस पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत थी। दुनिया इन्हें बदल गई 118 के है। लोगों का कर्ज था। दुनिया बदल गई है आलिया बाजी। पाकिस्तान तब्दील हो चुका है, अवाम तब्दील हो चुकी है। इनको ये समझ आ जानी चाहिए। इनको ये और समझ आ हम नहीं जानी चाहते चाहिए। जो यहाँ बांग्लादेश वाला, हमारी एक एक बंदे की जान कीमती है, चाहे वो हमारे सरहदों पे लड़ते हुए फौजी हों, चाहे हमारे पुलिस वाले हों, चाहे हमारा कारकुन हो, सबका खून एक है, सबका खून पाकिस्तानी खून है। हम नहीं चाहते कि 200 बंदा मर के इस मुल्क में वो इनकलाब आए, हम चाहते हैं पुरअमन इनकलाब आए। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कह रही हूं, हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, अपने लीडर की रिहाई के लिए करेंगे, हमारा 1 पॉइंट एजेंडा होगा, और आप देखेंगे ये होने लगा है। अब हमने खान की कॉल का इंतजार नहीं करने हम बैठे हुए कि जी जेल में जाकर आप खान साहब से पूछेंगे और हम नहीं करेंगे, हम करेंगे। देखें, बेतहाशा मुकदमात जेलें नहीं कर सकती हैं। आपने देखे जेलें औरतों को नहीं तोड़ सकी, तो बंदों को कहां से तोड़ेंगे। देखिए, ये जेलों से मामला बहुत आगे निकल गया है जी। मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, लोगों से वाकिफ हूँ, एक आम आदमी हूँ। मैं वो नहीं हूँ कि जी मेरा जमीनों से भी थोड़ा बहुत ताल्लुक है। किसान क्या सोच रहा है, मजदूर क्या सोच रहा है, हम आम आदमी से लोग हैं, और हम आम आदमियों में रह के ये सारा कुछ ऐसे बातें ही करते हैं। तो इसका अंदाजा है। ये बताएं कि क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं जेल में, उनके साथ तो 3 टीमें लगाई गई, तीनों टीमें जो हैं वो इमरान खान साहब के हाथ पे बैत कर ली, तीनों को तब्दील कर दिया गया। और अडयाला जेल में भी इस वक्त अगर इलेक्शन करवाया जाए तो इमरान खान साहब जीत जाएंगे। मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप जिन जिन जेलों में रही, आपके साथ भी तो लोग, अब ये अफसरान जो हैं, अहलकार, जेल का अमला, पुलिस, ये आपसे कहते तो होंगे कि हम मजबूर हैं, हम भी आपके साथ ही हैं वैसे। देखिए, इस वक्त वो क्या 25 करोड़ अवाम हमारे साथ है। अवाम का साथ बहुत अहमियत रखता है। मैं एग्जांपल आपको दे देती हूँ। इस मुल्क में ना खामोश इनकलाब आया हुआ है। 8 फरवरी खामोश इनकलाब था। लोगों ने ये नहीं किया, लोगों ने, आपने बल्ला छीन लिया, लोगों ने बैंगन पे भी मोहर लगा दी,
जूते पे भी लगा दी, डाइस पे भी लगा दी, जो निशान पीटीआई का था, इमरान खान का था, लोगों ने नहीं देखा कौन है उम्मीदवार, कौन है, कैसा है, क्या करता है। उन्होंने कहा ये पीटीआई का निशान है, मोहर लगा दी। ये बिरयानी भी खाई दूसरे कैंप से, वोटर पर्ची भी दूसरे कैंप से बनवाई और जाकर उन्होंने मोहर लगा दी। दूसरा इनकलाब, ये जो आपने अभी ताजरों का प्रोटेस्ट देखा है, लीडरलेस इनकलाब था। ताजरों ने खुद प्रोटेस्ट किया, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कॉल नहीं दी। स्टूडेंट्स डेली बेसिस पर निकल रहे हैं, पीडब्ल्यूडी का एहतजाज देखें, यूटिलिटी स्टोर का एहतजाज देखें। ये आई ओपनर चीजें हैं। मैं क्यों ये बात कर रही हूँ? मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि अवाम को ये शऊर आ गया है, अवाम को ये शऊर आ गया है कि अब हमने गलत नहीं होने देना। तो अब ये फैसला करना है कि हम कौन सा इनकलाब चाहते हैं। हम इस खामोश इनकलाब पर गुजारा करके इस मुल्क को आगे बढ़ने देंगे या बांग्लादेश मॉडल। तो मैं जो कहना चाहती हूँ, 25 करोड़ अवाम का सेंटीमेंट हमें पता है। देखें, डिफरेंट शहरों में फिर आने का फायदा, डिफरेंट पुलिस के साथ इंटरेक्शन होने का फायदा, डिफरेंट एटीसी जाने का फायदा, और अब मैं जाहिर है मल्टीपल और मुकदमात में हूँ कि सुबह में सरगोदा होती हूँ तो दोपहर में फैसलाबाद और रात में लाहौर तो अगले दिन इस्लामाबाद। मुझे एक ही फायदा हुआ है, मुझे आम बंदे से मिलने का मौका मिल रहा है। मैं किसी रेस्ट एरिया में रुक जाऊं या मैं कहीं रुक जाऊं तो अवाम हमसे मोहब्बत करती है, वो रुक जाती है और वो एक सवाल करती है, कब निकलना है आप? हम खड़े हैं, आप निकले। तो ये क्या चीज है? आपने मुझसे जेल का पूछा है ना, हम सिर्फ इतना कहेंगे कि आजमाएं आपने लोगों को, क्योंकि अब बगावत सरकार में भी शुरू हो गई है। सरकारी मुलाजमीन भी आपके अगेंस्ट हो गए। अगर सरकारी मुलाजमीन आपके अगेंस्ट ना होते ना, तो इतना बड़ा पर्चा ना निकालना पड़ता कि ये फेसबुक भी नहीं, तो व्हाट्सएप भी नहीं, तो इंस्टा भी नहीं, तो ट्विटर भी नहीं, ये कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, टिकटॉक भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये चीजें बताती हैं। या आपको ये बिल ना लाने पड़ते कि अगर जलसा होगा तो इतने साल की सजा होगी, अगर ये होगा। ये आपको तब करना पड़ता है जब आप अंदर से खौफजदा हो। आपको जेल का अमला तब तब्दील करना पड़ता है जब आप अंदर से खौफजदा हो। ये 3 अमले का ये 50 अमले भी वहां पर चेंज कर लेना। मैं आपको बताऊं, कल ही कैदियों ने नारे लगाए इमरान खान जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के, हमारे कुछ लीडरान को देखकर। ये मैं अडियाला जेल के अंदर की बात बता दी। इनकलाब कैदियों तब्दील। ने जो खुद अंदर है, बंद है, हम्म तो इससे अंदाजा कर लें। ये मुश्किल तरीन वक्त जेल में जब सोचा होगा आपने कि हो जाता है ना, जैसे शेख रशीद साहब बता रहे थे कि मैंने खुदकुशी का सोचा। मुश्किल तरीन वक्त जब आपने देखा कि अल्लाह मियां बस इस आजमाइश से निकाल लें। साबिर भाई, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में बहुत हम दुआ भी करते थे। ये नहीं है कि मैं ये कहूँ कि हम दुआ नहीं करते थे रिहाई की, लेकिन जब ये डिफरेंट शहरों में ले जाना शुरू हुआ और हमें लगता ही नहीं था हम कभी रिहा भी होंगे, तब एक ही दुआ मांगी और वो दुआ ये थी कि अल्लाह सुरखरू करके निकालना, इतना साबित कदम और इस्तकामत इज्जत से निकालना, सलामती से और शान से निकालना। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितनी मैंने इज्जत सोची थी उससे बढ़ के उसने मुझे इज्जत। बस मोहसिन मुझे तो ये नकवी, लगता है कि मोहसिन नकवी, आईटी पंजाब, बाकी पुलिस अफसर, इनके बारे में आपने कभी बददुआ दी हो कि ये कैसे जालिम लोग हैं? मैंने कभी किसी को बददुआ नहीं दी। मैंने सिर्फ इतना कहा कि अल्लाह इनको हदायत दे, बस। अल्लाह उन सबको हदायत दे जिन्होंने इस पार्टी को तोड़ने का सोचा, जिन्होंने खान साहब को जेल में डाला, ये सब कुछ किया अपनी पाकिस्तानी अवाम के साथ, अपनी खवातीन के साथ। एक दिन भी ये नहीं आया, अपनों के लिए बददुआ नहीं निकल। यकीन माने मुझे कभी ये नहीं हुआ। सिर्फ ये कि शायद अल्लाह इन लोगों को हदायत दे और इनको ये समझ में आ जाए कि वक्त ने पलटना है। वक्त की खूबसूरती है कि बुरे वक्त में रहना नहीं है और अच्छा वक्त आने लगा है। लेकिन हमसे ज्यादा हमें अपने मुल्क की फिक्र करनी है। मतलब मैं तो सिर्फ इतना बताऊंगी कि मैं तो बाहर निकल सकती हूँ और मुझे तो किसी का डर नहीं है। क्या ये इस तरह से लोगों में बाहर निकल सकते हैं?
آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز ایک ایس ایچ او کی مار ہے. اگلے یہ کئی نہیں ہو سال سکتا, یہ نظام نہیں چل سکتا, ظلم کا نظام نہیں چلے گا. کفر کا چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا, نا انصافی کا نہیں چل سکتا. میں صرف اتنا کہہ دوں کہ اللہ ان کا بھلا کرے, اور یہ سوچیں کہ ہم نے اپنے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے, اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے, ان کے گھروں, ان کی چادر چار دیواری کے ساتھ کیا کیا ہے. جنگوں میں بھی عورتوں اور بچوں کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا, جنگوں میں بھی عورتوں اور بچوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. ہم تو ان کے اپنے لوگ ہیں, اپنی عوام ہیں, ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ابھی بھی میں یہی کہہ رہی ہوں, نفرت سے ختم نہیں ہوتی, نفرت کو محبت سے ختم کرنے کی ضرورت ہے. میں شاید بددعا نہ دے رہی ہوں, شاید بہت اور دنیا بددعائیں نکال رہی ہوں. کیا کریں گے؟ آج سے تو ڈرنا چاہیے. غزوہ بدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, اور اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ یہ مجھے نعوذ باللہ ختم کرنے آ رہے ہیں, لیکن حضور اکرم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اتنا اچھا سلوک کیا, ان کو جو گرفتار ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا. بالکل. کیا ان کو اتنا احساس نہیں ہے کہ ہم اپنے رسول کی بات ہی مان لیں؟ ہم تو, یہ تو دشمن نہیں ہے. صابر بھائی, ہم اپنے ساتھ ہوا معاف کر دیں گے, لیکن میں آپ کو یقین مانے, جو میرے لیڈر کے ساتھ یہ کر رہے ہیں وہ نہ میں معاف کروں گی, نہ پاکستانی عوام معاف کرے. ابھی بھی میں یہ کہہ رہی ہوں, خان اس ملک کی انشورنس پالیسی ہے, اس کو جیل میں رکھ کر کچھ حاصل نہیں ہوگا, وہ نہیں ٹوٹے گا. آپ کو خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے, اور وہ اس لڑائی کے لیے تیار ہے کہ آپ نے اس کو جیل میں رکھنا ہے. لیکن اب میں بتا دوں, ہم پر ایک ایک لمحہ قرض ہے, جب تک ہم جیلوں سے باہر ہیں اور خان اندر. جو مرضی ہو جائے, ہم اس دفعہ خان سے نہیں پوچھیں گے اس تحریک کے بارے میں جو ان کی رہائی کے چلے, اور یہ عام پاکستانی چلائے گا. کب تک آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے؟ صابر بھائی, میں صحیح آپ کو بتاؤں, جب دیکھیں کہ کیا کریں گے, ان پر سختیاں بڑھ چکی ہیں, ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک ہو رہا ہے نا, اور اس کے بعد بھی وہ شخص ڈٹا کھڑا ہے, تو ہمیں اچھائی کی امید لگانی نہیں چاہیے. ان کی سلامتی, ان کی حفاظت کے بارے میں ہمارے بہت سے خدشات ہیں, اور ان خدشات کو لیتے ہوئے ہمیں عدلیہ سے کوئی ایسی اچھائی کی ابھی امید بھی نہیں. صحیح میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو تحریک تو چلے گی, اور اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا, دیٹ از ریلیز آف عمران خان. رائٹ. بشرا بی بی سے بھی ملاقات ہوئی؟ کلوزنگ کی طرف جاتے ہیں. نہیں جی, میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. میں ریکویسٹ یہی کروں گی, میں ضرور ان سے ملوں. مجھے بہت, دیکھیں میں نے آج بھی بات کی تھی, علیمہ آپا کا بہت قربانیاں ہیں. جس طرح وہ اپنے بھائی کے لیے کھڑی ہوئی ہیں, یہ فیملیز کھڑی ہوتی ہیں. لوگوں کو ان کے بارے میں بہت سے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا کرنا ہے انہوں نے, میں نے ان کے دل میں صرف اپنے بھائی کا درد دیکھا ہے. سیم گوز فار بشرا بی بی. بشرا بی بی صاحبہ اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے ایک جیل کاٹ رہی ہیں, جو وہ بھی بے گناہ ہیں, بی بی بھی بے گناہ ہیں. ان کا قصور اتنا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان ان کے ہسبینڈ ہیں, لیکن ان کی اس جرأت کو سلام ہے کہ جب ان کو یہ کہا گیا اور وہ خود آئی, ان کو گرفتار کرنے کے آرڈر ہوئے, تو وہ خود جیل پہنچ. انہوں نے یہ نہیں ہٹی کہ جی میں یہاں یہ کر لوں. دیکھیں, یہ وقت یاد رکھا جائے گا, یہ اٹ ول بی ریٹن ان دا ہسٹری. لوگوں کو یہ لگ رہا ہے نا کہ خاندان, آپ کی فیملی, آپ نے خان کو توڑنے کی کوشش کی کہ اس کی بیوی اندر ہے, تو انہوں نے بتایا کہ میں ان کی کمزوری نہیں ہوں, میں ان کی طاقت ہوں. یہی ہم خان صاحب کو کہتے تھے, ہم آپ کی کمزوری نہیں ہیں, ہم آپ کی طاقت ہیں. بیٹیاں کیا کہتی ہیں آپ کو؟
جی میری بیٹیاں ماشاء اللہ اللہ میاں ان کو بہت عزت خوش قسمتی دے. آئی ایم بلیسڈ ٹو ہیو سچ ڈاٹرز, آئی ایم بلیسڈ ٹو ہیو سچ اے ہسبینڈ, فادر ان لا, میری فیملی, آئی ایم بلیسڈ ٹو ہیو دیم. اور میری مدر, میری بہن, میرے بھائی, ان سب نے جس طرح میرا ساتھ دیا ہے, آئی ہیو نو ورڈز. میری بیٹیاں تو اب یہی کہتی ہیں کہ ہم مطلب آپ کی اٹس یور لائف, ہم اپنا کام کر لیں گے, آپ ملک کا سوچیں. وہ لیپ ٹاپ لے ہمارے گئے, لیے لیپ ٹاپ لے گئے, موبائل فون لے گئے, ان کو بھی ہراس کیا, اس کے بعد بھی بیٹیاں باہمت ہیں. میری بیٹیاں ماشاء اللہ بہت باہمت ہیں. میری بیٹیاں صرف آپ کو میں صرف اتنا بتا دوں کہ پہلے جب لیپ ٹاپس اور فون لے کر گئے تھے تو بڑی بیٹی کا اے لیول کا ایگزام تھا. اس دفعہ جب دوبارہ ریڈ ہوا تو چھوٹی بیٹی کا اے لیول کا ایگزام تھا. اور اٹ واز سو انفارچونیٹ کہ بچے پڑھتے ہی لیپ ٹاپس یا فون کے اوپر ہیں, بٹ اسٹل میری بیٹیوں کا ایک ہی پیغام انہیں آتا تھا کہ اسٹے فرم. خان صاحب جیل گزار رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو جیل رہنا ہے, آپ کو مصیبت گزارنی ہے. اب تو وہ سمپل یہی کہتی ہیں کہ ہم نے 16 مہینے گزار لیے, اب آپ سوچیں, پاکستان کا سوچیں, پاکستانی خواتین کا سوچیں, ہم گزارا کر لیں گے. اور یہی میری فیملی, میرے ہسبینڈ, میرے فادر ان لا, میری مدر, تو انہوں نے ہمیشہ ہی میرا بہت ساتھ شوہر دیا. شوہر بھائی جان نے کچھ کہا ہو کہ جناب میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں اس عمر میں؟ یہ مصیبت 21 سال پہلے ان کے گلے بندھی تھی, اب چھٹکارا مشکل ہی ہے, اب تو برداشت کرنا پڑا ان کو. لیکن سلوٹ ٹو ہم, حمزہ انسٹیڈ آف دس تھنگ کہ ہی از اے کینسر سروائیور, ان کی صحت بہت ڈاؤن ہوئی اس عرصے میں, کاروبار بالکل تباہ ہو گیا. گھر ظاہر ہے میری مدر ان لا کا آپریٹ ہوا, ان کے دونوں نیز کا آپریٹ ہوا, گھر میں کوئی خاتون نہیں تھی جو سب کچھ دیکھ سکتی, بٹ اسٹل انکل نے, حمزہ نے, یعنی ایک طرف کھڑا ہوتا تھا, دوسرا دوسری طرف کھڑا ہوتا تھا, اور یہی کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے. اور آپ انہوں کو نے گھر پروف کیا. جب آپ صابر بھائی آتی تھی صرف ایک جی لاسٹ ورڈ, انہوں نے یہ پروف کیا کہ behind every successful woman there is a man. اور میں اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں, مطلب لوگوں کو بہت یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں پاکستانی مرد کس طرح کے سخت گیر اور وہ ہوتے ہیں, لیکن یہ مت بھی ٹوٹ گئی. نہیں, آپ نے اس دفعہ تو جی آپ نے جیلوں میں رہ کے نا خواتین نے مردوں کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. اور یہ خان جو صاحب نے بھی آج یہی بات اور کی ہے, جی ہاں, انہوں نے یہی کہا ہے کہ کسی ایک کو تو کھڑا ہونا پڑتا ہے, جب ایک کھڑا ہوتا ہے تو لوگوں کے لیے انسپریشن ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کے ہسبینڈ کا بھی آپ نے سیلوٹ کر دیا, بیٹیوں کو بھی کر دیا, فادر ان لا کو بھی کر دیا, تو آپ کی والدہ میری مدر جی, میں اتنا کہہ سکتی ہوں, میرے الیکشن کیمپین میں میری مدر, میری بھابھی, میری ایک اور آنٹی, میری بیٹی, دے لیڈ مائی الیکشن کیمپین. اور میری مدر اسی پہ میری پٹیشن لے کر جاتی رہی الیکشن ٹریبونل کے لیے, ری کاؤنٹس کے لیے. اور اٹس سو ڈیفیکلٹ کہ آپ اس عمر میں, اور پھر اپنی بیٹی کو آپ نے جالیوں کے پیچھے سے دیکھنا, ماں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. میری امی نے میرے لیے اتنے روزے نفل, وہ رات کو سوتی نہیں تھی, انہیں یہی تکلیف ہوتی تھی کہ پتہ نہیں میری بیٹی کھا رہی ہے, سو سک رہی ہے. تو والدہ ہے آپ کے مطلب پاس؟ جی میری والدہ ہیں, اور میں بالکل چاہوں گی کہ پوری پاکستانی قوم دیکھے کہ یہ مائیں ہوتی ہیں جو ہمارے پیچھے ہماری اسٹرینتھ ہوتی ہیں. بلائیں جی. یہ السلام علیکم, ادھر تھوڑا سا ادھر, یہ جی السلام میری علیکم. مدر, میری اسٹرینتھ. تو آپ نے جی ماں جی سب سے پہلے تو آپ کو سیلوٹ کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنی بہادر قسم کی بیٹی پیدا کی ہیں جنہوں نے بہت سارے مردوں کو بھی رلا دیا ہے. ہاں جی, الحمدللہ تو یہ رب سب کا سے پہلے کرم تو آپ کو مبارکباد کہ عالیہ واپس آ گئی ہیں, آپ کے پاس ہیں, بچوں کے پاس ہیں. آپ نے بہت مشکل شکریہ. ترین وقت گزارا 16 مہینے کا, اور اس بڑھاپے میں گزارا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. تو آپ کیا کہیں گی کہ آپ کوئی نصیحت کریں یہ ہمارے ملک کے بڑے بزرگوں کو کہ ان کے کیا کرنا چاہیے؟
बुजुर्गों को क्या करना, अगर किसी को मुल्क की जरूरत है, इस मुल्क को कायम व दायम रखना है, तो सारे इख्तलाफात सब कुछ भुला के तो इस मुल्क पे तवज्जो दें, इस मुल्क को संवारें। यहाँ सबको अपनी अपनी है। हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा ये मुल्क सलामत रहे, हमारी इज्जतें, हमारे नस्लों का के हाँ जी, लिए आप आपकी पैदाइश पाकिस्तान की है या इंडिया की? मेरी पैदाइश पाकिस्तान की। पाकिस्तान की। जी आपने जी तो शुरू में यानी कि जब पाकिस्तान बना तब आई दुनिया में, जी तो तो 48। 48 में, बिल्कुल। जी मेरी बहन से आप, बड़ी बहन से 1 साल छोटी हैं। जी मेरी सबसे बड़ी बहन से आप 1 साल छोटी हैं। जो इस वक्त मेरी बहन मौजूद हैं, उनसे आप 1 साल बड़ी हैं। तो जी। पाकिस्तान कब बेहतर होगा, कैसे बेहतर होगा? आपकी उम्र गुजर गई। जब इख्तलाफात खत्म होंगे और अपना मफाद खत्म होगा, हर किसी साथी मफाद, अगर मुल्क को संवारना है, हम तो हमेशा दुआ भी यही होती है कि अल्लाह ताला बाकी जो रिज्क हमारे नसीब का है वही मिलेगा, वही नवाला हमने खाना। अगर ये सब की सोच हो जाए कि हमने इस मुल्क को तरक्की देनी है, दुनिया में कोई अपना मकाम बनाना है, तो फिर तो सबको इसकी फिक्र होनी चाहिए, इसका इस्तेकाम, इसकी मतलब है कि बका के लिए हमें मिल के कोशिश करनी चाहिए। ये जो अब क्या हालात गुजरे हैं, ये अल्लाह बेहतर जानता है या हर बंदा जानता है। आजकल तो बच्चे बच्चे की जुबान पे ये चीज है, हाँ जी, ज्यादती, झूठ एक और खत्म बात। हो जाए, झूठ एक बात। खत्म कर दें तो मेरा हम्म, ख्याल है कि सब कुछ सही हो जाए। एक बात बताएं, ये इतना जुल्म हुई, ज्यादती हुई, नाइंसाफी हुई, आप लोगों के साथ, बाकी लोगों के साथ भी हो रही है। जो ये कर रहे हैं, उनके लिए कोई हिदायत आप देंगी? उनको कोई नसीहत करेंगी? आपके बच्चों जैसे ही हैं वो। मेरी तो यही नसीहत है कि अल्लाह का खौफ करें, झूठ बोलना छोड़ दें। अब जो ज्यादती इलेक्शन में हुई है, जो अभी तक रोना रो रहे हैं, अब एक ही को, अब सबको है कि कोई अजलास करे, कोई धरने दे, कुछ करे। एक अगर पाबंदी है तो सिर्फ किस पे, तहरीक इंसाफ पे और उसके कारिंदों पे, उन्हीं के साथ ज्यादती हो रही है। अब ये भी तो उसी मुल्क का हिस्सा है, उसी मुल्क के बाशिंदे हैं। बिल्कुल हक तो सही। सबको एक जैसा मिलना चाहिए। और चीज ये है कि अगर आप इस मुल्क के खैर ख्वाह हैं, हर कोई कहता है जी ये दहशतगर्द है। दहशतगर्द आप कब पहचानेंगे? खुद ही हम अपने मुल्क को खराब कर रहे हैं। मेरा तो बिल्कुल यही है कि अल्लाह ताला हदायत दे, अक्ल सलीम अता फरमाए इन्हें, और अब भी आमीन। समझ आ जाए तो दुनिया में हमारा मकाम कहाँ तक चला। बिल्कुल ये सही फरमाया आपने। जो है ना आपकी बदले की, और बदला भी ऐसा कि इंतहाई नीच और घटिया किस्म का। कहाँ है आपकी बहनें, आपकी, मैंने तो हर दफा यही बात उनसे की है। मैंने कहा आपकी घर भी बेटियां हैं, बहनें हैं, इस्लाम का कुछ एक ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इख्तियार करो कि जहाँ पे काफिर भी थे तो बूढ़े, बच्चे और जो मतलब है कि औरतें हैं, उन पे आपने ज्यादती नहीं कर। तो कहाँ हम पहुंच गए हैं जिद और उसमें। तो अल्लाह ही रहम करे, इनके लिए दुआ ही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो यहीं पे जी हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वालदा की बातें उनको समझ आ जाएं, माँ जी की बातें समझ आ जाएं, हो सकता है। और अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, क्योंकि अब किसी बच्चे से पूछ लें, किसी माँ से पूछें, किसी बेटी से पूछें, किसी बाप से पूछें, किसी शौहर से पूछें,
उन सबको सब कुछ पता चल चुका है। तो यहीं पे जी हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं और बहुत-बहुत शुक्रिया आलिया हमज़ा का, उनकी वालिदा का कि उन्होंने आपका भी सबसे बहुत पहले शुक्रिया। हमें वक़्त दिया और हमने कोशिश की है कि लोगों के जो जज़्बात हैं, एहसासात हैं, उन तक पहुँचें और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि 16 माह के ज़ुल्म, नाइंसाफ़ी के बाद भी ये लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, तो बैठ के ज़िद छोड़ें, झूठ बोलना छोड़ें और आगे बढ़ें। अगर इनकी ये बात समझ नहीं आ रही, तो फिर अल्लाह ताला ही है अल्लाह ताला ही अपना कर्म करे इस शायद मुल्क। इनको समझा दे। इजाज़त दीजिए जी। हाँ, बहुत आमीन, शुक्रिया। सुम्मा जज़ाक आमीन, आमीन। बहुत शुक्रिया जी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।